پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بیٹھنے کے لیے عرض کیا، خود جا کر اس غار کی پوری صفائی فرمائی اور اس کے سوراخ کو کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے بند کر دیا کہ کوئی کیڑے مکوڑے نہ آئیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے اندر لے جا کر آرام کرنے کی عرض کی، لیکن ایک سوراخ پر آپ اپنے پاؤں کی ایڑی لگا کر بیٹھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں آرام کرنے کی غرض سے گئے۔ اس غار کو ابھی بھی آپ جا کر کے دیکھیں گے تو اتنا چھوٹا ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا، اندر کوئی صرف بیٹھ سکتا ہے، کھڑے ہونے والی جگہ نہیں ہے وہ، اور دو ہی لوگ اندر جا سکتے ہیں غار میں، اتنا چھوٹا ہے، دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں، باقی سب پتھروں سے گھرا ہوا ہے۔ تو روایات میں ہے مشہور کہ ایک سانپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر وہاں پہنچ گیا آپ کی زیارت کے لیے، لیکن اندر جانے کے سارے راستے بند تھے۔ تو ایک راستہ جس پر آپ نے ایڑی لگا رکھی تھی، صدیق اکبر نے پاؤں پر ان کے سانپ کاٹنے لگ گیا کہ یہ پاؤں ہٹائیں تو میں اندر جاؤں اور دیدار مصطفیٰ کر لوں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق ہیں کہ پیر ہٹانے کو تیار نہیں، زہر چڑھتا ہوا ان کے ران تک آ گیا اور ان کا جسم پیلا پڑنے لگ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ درد کی شدت بڑھ گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ سانپ جتنا پرانا ہوتا ہے اتنا زہریلا ہوتا ہے، وہ کافی پرانا سانپ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، ما لک یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ کہا، لدغت الحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سانپ کاٹ رہا ہے، ایسا لگتا ہے سانپ نے کاٹا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاؤں ہٹاؤ۔ کہا، آقا وہ آپ کو ایذا نہ دے دے، تکلیف نہ دے دے، مجھے کاٹتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو ایذا نہ دے دے۔ مجھے ایک بات بڑی وہ لگتی ہے، صحابہ میں ایسی محبت تھی، کہاں کہاں آپ کو میں یہ جلوے دکھاؤں۔ جناب ابو طالب کے متعلق میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب وہ شعب ابی طالب میں حضور 3 سال تک جو بائیکاٹ کے دن گزارے تھے، جانتے ہیں آپ، میں نے بتایا مکہ میں بائیکاٹ کے دن گزارے۔ جناب ابو طالب رات کے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سونے کی جگہ کبھی اپنے بیٹوں کو سلا دیتے تھے چادر اڑا کر کے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیا کرتے تھے بڑھاپے کے عالم میں، اور صبح اٹھ کر کے پہلے دیکھتے تھے۔ تو یہ پوچھنے پر کہ آپ روزانہ حضور کی جگہ پر جو سونے کی جگہ ہے کسی کسی کو ڈال دیتے ہیں، کہا کہ اگر غفلت میں ہم پڑے رہیں اور کوئی مکہ کا کوئی بھی دشمن آ کر کے مارے تو محمد کا قتل نہ ہو، میرے بیٹے کا قتل ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے بیٹوں کو نچھاور کر دیتے تھے۔ صدیق اکبر بھی جب اپنی جان کی پرواہ نہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر ہٹاؤ، وہ مجھے ایذا نہ دے گا۔ سانپ اندر داخل ہوا، جی بھر کر کے میرے آقا کی زیارت کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے مشتاق دنیا میں کون نہیں ہے سوائے ابلیس کے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر کوئی مشتاق ہے۔ واپس سانپ چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک نکال کر حضرت ابوبکر کے پیر میں لگایا، وہ زہر ختم ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو زندگی بھر اس زہر کا کبھی درد نہیں محسوس ہوا۔ یہ معجزہ بھی تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یقیناً وہ لمحہ مبارکہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے، شفا رکھی ہے۔ ان کا نام پڑھ کر کے شہد کی مکھی شہد میں مٹھاس لاتی ہے تو خود اس منہ مبارک میں کتنی مٹھاس ہوگی۔ وہ دہن وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ 3 دن تک کا وہاں قیام تھا۔ 3 دن کیسے رہے لوگ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ 5000 فٹ اونچا پہاڑ، ایک بار آپ چڑھ کے آنا، اللہ توفیق دے آپ سب کو۔ حج میں جانا ہوا، عمرے میں جانا ہوا تو میرے آقا کی وہ نشانی دیکھنے کے لیے ایک بار تو جائیں، کیونکہ یہ وہابیوں نے سب چھیڑ چھاڑ کیا ہے ہر جگہ، لیکن یہ پہاڑ پہ چڑھ نہیں پاتے، تو وہاں تک جا کر کے کچھ نہیں کیا۔ سنا ہے ابھی غار ہیرا میں نشانیاں مٹا دیا، جو لکھا ہوا تھا اس کو ختم کیا۔ بڑی عجیب سی ان کو بے چینی ہے، تکلیف ہے میرے آقا کے نام سے، لیکن کتنا مٹاؤ گے؟ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے یا رسول اللہ، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ غار ثور پہ آپ جائیں، ایک بار جا کر کے آنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیسا سفر ہے۔ لیکن ان دنوں میں 3 دن تک جب تک میرے آقا تھے، حضرت ابوبکر صدیق کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما روز اپنے گھر سے کھانا لاتی تھیں اور غار ثور تک کھانا پہنچاتی تھی اور پھر واپس آتی تھی۔ دن میں 2 مرتبہ جاتی تھیں کھانا لے کر کے اور پھر واپس آتی تھی۔ نہ کوئی انہیں تھکن تھی، نہ کوئی اکتاہٹ تھی۔ اسی لیے صدیق اکبر کا جو گھرانہ ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹ جانے والا گھرانہ ہے، بے پناہ محبت کرنے والا گھرانہ۔ اور صدیق اکبر کی ہی گھرانے کو یہ اعزاز حاصل ہے پورے صحابہ میں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر حضرت ابوبکر کی 4 پیڑھیاں صحابی ہیں، باقی کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے۔ 4 پیڑھیاں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے والد بعد میں ایمان لائے، ابو قحافہ، وہ صحابی، حضرت ابوبکر صحابی، حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے ہیں وہ صحابی، حضرت ابوبکر کے پوتے وہ بھی صحابی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ 4 پیڑھیاں ایمان بھی لائیں اور سب کے سب صحابیت کا شرف بھی پائی۔
پورا خاندان نچھاور کیا ہوا ہے۔ پھر اب یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو غار ثور میں تھے، اب دیکھیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ کے کفار وہاں تک بھی پہنچ گئے۔ وہ پیروں کے نشان دیکھنے کے ماہر تھے عرب والے، کبھی اونٹنیوں کے پیر کے نشان ڈھونڈتے، کبھی لوگوں کے گئے ہوئے پیروں کے نشان ڈھونڈتے۔ عرب تو اس میں ماہر تھے، حتیٰ کہ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے بتا بھی دیتے کہ کون سا خاندان گیا ہے یہاں سے، کون سے قبیلے والے لوگ گئے ہیں۔ اور جیسے کہ مشہور روایت یہ ہے، حضرت ابو بکر کو ابو بکر جو کہا جاتا ہے، ان کا جو نام ہے یہ مشہور جو ہوا ابو بکر۔ بکر جو ہے نا عرب کا ایک بہت بڑا نصاب آدمی، نصاب کا مطلب وہ نشانیاں دیکھ کر کے نسب بتانے والا۔ اس کا حال یہ تھا کہ وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے تقریباً وہ خاندان کا پورا بایو ڈاٹا بتا دیتا، بایوگرافی بتا دیتا کہ کون سا خاندان کا آدمی یہاں سے گیا ہے۔ تو وہ بکر بہت مشہور تھا کہ نسب پورا بتاتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کسی کے انگلی کا پور، یہ پور جو ہے، یہ دیکھ کر کے اس کی 8 پشتیں گنا دیتے تھے کہ تیرا باپ یہ ہے، تیرا دادا یہ ہے، تیرا پردادا یہ ہے، تیرا فلاں یہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نسب کے اس میں اتنے ماہر تھے، اسی لیے آپ کو کہا گیا وہ تو بکر ہے جو ایک خاندان بتاتا ہے، یہ بکر کا باپ ہے جو 8 پشتوں تک بتا دیتا ہے، ابو بکر۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں تھے، تو کفار جو ہے پیروں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ گئے۔ کہاں تک؟ پہاڑ تک بھی پہنچے، کیونکہ مکہ میں دوسرے ہی دن یہ اعلان ہو گیا تھا جو محمد اور ان کے ساتھی کو ڈھونڈ لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس زمانے میں 100 اونٹ کا مطلب یہ ہوا کہ 100 کار، یعنی آج کے زمانے میں جو کار ہے، کار کی جو قیمت ہے وہی اونٹ کی قیمت تھی اس وقت۔ جس کے پاس ایک کار ہے آج وہ ایک سواری والا سمجھا جاتا ہے، بڑے اچھے طبقے والا سمجھا جاتا ہے یا مڈل کلاس کا ہے، اور جس کے پاس اس سے زیادہ ہے تو وہ ہائی لیول کا آدمی ہے۔ اب 100 اونٹ، ابھی یہاں کوئی اعلان کر دے کہ 100 مرسیڈیز کسی کو ملیں گی تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا 100 مرسیڈیز کا مطلب کیا ہے۔ تو اس زمانے میں سرخ اونٹ جو ہے وہ مرسیڈیز اور بڑی لگژری گاڑیوں کے مقابل میں مانے جاتے تھے۔ عام اونٹ الگ ہے، سرخ اونٹ یعنی لال رنگ کا اونٹ وہ لگژری اونٹ تھا، جس کے پاس ہوتا ہے وہ بڑے قسم کا آدمی۔ اور ویسے 100 اونٹ کا اعلان ہو چکا تھا مکہ میں کہ جو ڈھونڈ کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ ملیں گے۔ آپ کو اونٹوں کی اہمیت ابھی نہیں معلوم، ضرورت آپ کو نہیں پڑتی ہے، لیکن اس وقت کی سواری بھی وہی تھی، ان کی سفر کا سارا دار و مدار اس پر تھا۔ اس انعام کے چکر میں در در کی لوگ جو ہے خاک چھان رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک پہنچ بھی گئے تھے۔ اب غار تک بھی پہنچ گئے، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچے کہ اگر وہ اپنے پیروں کی ایڑیاں اٹھا دیتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر ان کو صاف نظر آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر غار میں بیٹھے ان کی گردنیں دیکھ رہے تھے، لیکن کفار و مشرکین حضور کو اور حضرت ابو بکر کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ غار کے دہانے تک، منہ تک تو پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت کے لیے وہاں پر 2 نشانیاں ایسی پیدا فرمائیں، ایک مکڑی نے جال بن دیے، ایک کبوتری نے فوراً انڈے دیے۔ یہ نشانی تھی اس زمانے میں کہ جہاں کبوتری انڈے دیتی ہے انسانوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، اور مکڑی نے جال لگایا، اس کا مطلب اگر کوئی اندر گیا آیا ہوا ہوتا تو جال ٹوٹ چکا ہوتا، اور مکڑی کو جال لگانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اتنا گھنا جال لگا دیا تھا مکڑی نے چند گھنٹوں میں۔ تو اب یہ 2 نشانیاں دیکھ کر کے کفار وہاں تک پہنچ کر کے بھی حضور کے قریب نہ جا سکے، پلٹ کر چلے گئے۔ اللہ رب العزت جب کسی کی حفاظت کرنا چاہے وہ تمہاری گردن تک قریب لا کر دشمن کو بھی دور پھینک دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جان ہے، جان ہے، جان کیا نظر آئے۔ حضور جو ہے جان کائنات ہیں، اور جان کس کو نظر آتی ہے؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ قریب آ کر کے بھی دیکھ نہ سکے۔ یہ دونوں چیزیں نشانیاں بن گئی، اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ نہ مکڑی کو مارو نہ کبوتر کے ساتھ زیادتی کرو، یہ دونوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرنے والے پہرے دار ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا محافظ ناموس رسالت۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی پہرے داری کرنے والی مکڑی بھی ہے اور کبوتری بھی ہے، اور دونوں عزت پائے ہوئے لوگ ہیں۔ مکڑی کو مارنا منع ہے، ہاں بس یہ ہے کہ اس کے جال کو صاف کریں لیکن اس کو نہ مارے۔ بعض بزرگوں نے حیات الحیوان ایک کتاب ہے حیوانات، علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ مکڑی کو مارنے والے کو کئی طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کئی طرح کی بیماریوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے، اس کو نہ مارے، اس لیے کہ اس کو اعزاز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنا جال بن دیا تھا۔ اور دوسری چیز کبوتری کا بھی ہے، کبوتری ایک ایسی، کبوتر ہی سمجھ لیں، ایک ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ آج بھی اگر کوا آ جائے تو بھگا دیتے ہیں، کبوتر آئے تو کوئی بھگاتا نہیں۔ حرم کی ہر مینار میں آپ کو، مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ کے اندر، سب جگہ آپ کو کبوتر ہی کبوتر نظر آئیں گے، بے حساب کبوتر بھرے ہوئے ہیں، لیکن کبھی آپ جا کر کے دیکھنا
نہ مسجد نبوی میں وہ بیٹ کرتے ہیں، نہ حرم پاک میں کہیں پخانہ ان کا پڑا ہوا ملتا ہے، گندگی نہیں پھیلاتے ہو جائے، اسی لیے ہر سال اتنا حصہ نکال دیا کرو۔ عزیزان گرامی وقار، یہ تو مال کے متعلق تھا، اور باقی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ چیزیں آئی، آپ نے تقسیم فرما دیا، کچھ ایک حصہ کچھ باقی رہ گیا تھا، گوشت تھا یا کھجوریں تھی، اس گوشت کا حصہ گھر میں رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا کتنا بچا ہے اور کتنا دے دیا گیا؟ کہا اتنا 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 سب کچھ بٹ گیا، ایک ٹکڑا کچھ باقی رہ گیا۔ تو آپ نے فرمایا حقیقت میں جو دیا گیا ہے وہی اصل بچا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جو ہم نے رکھا ہے یہ تو خرچہ ہونے والا ہے، یہ ہمارے لیے ہے، اور جو دیا گیا وہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہنے والا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ سب فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس تم نے دے رکھا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بنی آدم جو اپنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اس کے صدقے کو میں خود لیتا ہوں اور اس کو بچھڑے کی طرح پال کر کے بڑا کرتا ہوں۔ قیامت کے دن وہ بندہ آ کر دیکھتا ہے ایک سکہ کچھ خیرات کیا تھا اپنی زندگی میں، اور وہاں دیکھو تو پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کی ہوں گی، وہ پوچھتا ہے اتنی میری کہاں سے آ گئی؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے تیرے اس چھوٹے سے صدقے کو میں نے پال کر کے اتنا بڑا کیا۔ تو جو تم دے رہے ہو اللہ کے ہاں وہ باقی ہے، وہ بچا ہوا ہے۔ ہوتا یہ ہے میرے عزیزوں، جو چیزیں ہماری عزیز ہیں، جو محبوب ہیں، اس کو ہم قربان کرنا نہیں چاہتے جلدی۔ ایک دانشور نے کہا تھا، پھلوں کی دکان پر ایک فقیر آیا اور پھل بہت سارے رکھے ہوئے تھے، ایک بوڑھا فقیر، اس کو آم کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس نے دکان والے سے کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ ظاہر سی بات ہے جو چھٹے ہوئے آم تھے، جو نکالے ہوئے تھے، جن کے اندر سڑن پیدا ہو چکی تھی، وہ سائڈ کیا گیا تھا، اس میں سے نکال کر کے اس نے دے دیا فقیر۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، دینے کے لیے جو نکالا جاتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ وہ لیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے پاس 10 درہم تھے۔ وہ فقیر آیا اور کہا 10 درہم ہے، اس کے مجھے آم چاہیے، یہ پیسوں کے اچھے آم ہیں۔ تو 10 درہم لیا دکان والا اور اچھے سے چن کر کے 2 آم اس کو دیا جو بنتے تھے۔ وہ فقیر ہاتھ میں دونوں آم لیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دکھا کر کہا اے اللہ دیکھ اس بندے نے تجھے کیا دیا ہے اور مجھے کیا دیا ہے، تیرے نام پر مانگا تھا تو سڑی ہوئی چیزیں دیا، اور میرے پیسوں سے دیا ہے تو اچھا مال دیا۔ کیا یہ عام طور پر نہیں ہوتا ہمارے یہاں؟ کھانا اگر بچ جائے تو اسے تک بانٹنے میں دے دیا جائے۔ اس وقت مدرسے کے بچے یاد آتے ہیں، ولیمے میں، شادی میں، منگنی کی رسم میں کھانا دیگوں بنایا جاتا ہے اور بچ جائے تو سوچتے ہیں کسی مدرسے میں غریب طلبہ کو دے دیا جائے، یا فقیروں اور مسکینوں کو کھرچن دینے کے لیے ہم کھڑے رہتے ہیں کہ بچ گیا ہے، خراب ہو جائے گا، اس سے اچھا ہے کہ غریب لوگ کھا لیں گے۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب دیگ پک کر تیار ہو جائے تو اس کا اوپر والا پہلا کھانا فقراء کو دے دیا جائے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے۔ ہمارے اپنے کھانے سے پہلے غربا اور مساکین کا خیال کر لیا جائے۔ اسی لیے مجھے وہ بات یاد آتی ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، جب آپ کے دسترخوان پر کوئی فقیر آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جو کچھ ہوتا سب سے پہلے اس کو پیش کر دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسافر آیا بڑی دور سے، وہ حضور کو ملنے کے لیے آیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے ساتھ، جو 70 صحابہ غریب صحابہ حضور کے در پر پلتے تھے، ان کے ساتھ افطاری کر رہے تھے، اور ایک مسافر آیا، اس کو بلایا گیا، آ جاؤ دسترخوان پر۔ 70 لوگوں کے بیچ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا بس افطاری کے لیے، اور وہ جو مسافر آیا اس کو بٹھایا گیا، بڑا بھوکا تھا، اس سے کہا گیا لو آپ تناول کرو، آپ دودھ پی لو۔ اس نے اٹھایا، کسی کا خیال ہی نہیں کیا، پورا دودھ پی گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا اللہ تیرا بھلا کرے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ہماری پسندیدہ چیز اگر کوئی اٹھا لے تو پھر ہم آگ بگولا ہو جائیں، خاص طور پر اگر یہ آزمانا ہو تو رمضان میں افطار کے موقع پر دیکھیں اپنے دسترخوان پر سے ہمارے سامنے کی چیز کوئی اور اٹھانے لگ جائے تو پارا چڑھ جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، ہم نہیں دینا چاہتے، وہ سارا اپنا جمع کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وہ امتحان ہے جو قرآن میں اللہ فرماتا ہے اپنی پسندیدہ چیز جب تک تم اللہ کی بارگاہ میں نہیں قربان کرو گے اس کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہمارا دل چھوٹا ہے، اسی وقت اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میرے دل میں وسعت کتنی ہے، کشادگی کتنی ہے۔ آزما کر کے دیکھ لینا افطاری کے ٹائم پہ، تھوڑا سا تمہارا شربت کوئی اٹھا لے
یا کوئی فروٹ تمہارے ادھر سے ادھر کر دے دسترخوان پر. جھگڑے ہوتے ہیں بہت سارے, غصے میں آگ بگولا ہوتا ہے, لال پیلا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا سنا دے. دن بھر کا صبر کیا ہوا آدمی وہ افطاری پر موجود چھوٹے سے ٹکڑے فروٹ کے اپنے دوسرے بھوکے بھائی کو دینا نہیں چاہتا. لیکن یہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, کھا کر کے جب شکم سیر ہو جائے, پیٹ بھر جائے, مسجدوں میں افطار کے بعد ہم نے دیکھا ہے ڈھیروں فروٹ کے ٹکڑے پڑے ہوئے رہتے ہیں. اب اس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں, پیٹ بھر چکا ہے, وہی فروٹ ہے, وہی شربت ہے, وہی سب کچھ ہے, لیکن وہ گرا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے, کہیں تو گٹروں اور نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے, یا اگر کوئی کھانے والا نہ ہو تو پھر رمضان میں مانگنے والے یا فقیروں کو ڈھونڈا جاتا ہے. اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد پھر فقیروں کو ڈھونڈنا, یہ وہ امتحان نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ صحابہ میں بھی تھی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی وہ باتیں میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مہمان آتا ہے رات کے وقت, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں فرماتے ہیں, ہے کوئی جو میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے, اللہ اسے جنت سے کھانا کھلائے. صحابہ تو ظاہر سی بات ہے ہر نیکی کو بڑھ چڑھ کر کے لیتے تھے. ایک صحابی تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں گھر میں ہے کہ نہیں ہے, فوراً کہا یا رسول اللہ اس مہمان کو میں لے جاتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور لے کر کے گھر آ گئے. پتا چلا بیوی کو نے کہا پہلے تو ہمارا خود کا ہی کھانا نہیں ہے, آپ مہمان بھی لے آئے. صحابی رسول نے اپنی بیگم سے پوچھا کتنا ہے, کہا ایک آدمی صرف کھا سکتا ہے. اور گھر میں کتنے لوگ ہیں, شوہر, بیوی اور ایک چھوٹا بیٹا. اب ایک مہمان آیا ہوا ہے. صحابی رسول نے اپنی اس فکر کا اظہار کیا بیگم سے کہ اب کیا ہوگا, ایک آدمی کھا سکتا ہے اور 4 لوگ یہاں موجود ہیں. اللہ اکبر. وہ خواتین بھی حضور کے زمانے کی کیسے تھی. انہوں نے کہا اپنے شوہر سے گھبرائیے مت, میں بچے کو تھپکیاں دے کر سلا دوں گی, آج ایسے سلا دوں گی, اور دسترخوان پر جب بیٹھے آپ کو کھانا میں پروس دوں گی, اور پھر بتی اچانک گل کر دیں گے, چراغ بند کر دیا جائے گا, آپ کھانے جیسا منہ چلاتے رہے اور اس مہمان کو لگے کہ آپ بھی کھا رہے ہیں, اور کھانا پورا اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے. ایک آدمی کے کھانے کے لیے یہ ہیلا کیا جا رہا ہے, خود بھی بھوکے ہیں. ایسے ہی ہوا, دسترخوان بچھا اور صحابی رسول نے کھانے کا برتن ان کے سامنے پیش کیا اور اچانک چراغ کو بجھا دیا, اندھیرا ہے. انہوں نے افسوس کا اظہار کیا, کہا اتفاق ہے چراغ گل ہو گیا, آپ کھا لیجئے, ہم بھی کھا رہے ہیں. اور سارا کھانا اس مہمان کے سامنے رکھا. مہمان کو یہ لگتا رہا کہ یہ لوگ بھی کھا رہے ہیں, اور پورا کھانا وہ پیٹ بھر کر کھا لیا, شکم سیر ہو گیا. اور اس کے بعد برتن اٹھا دیا گیا. وہ صحابی رسول حضرت طلحہ بھی بھوکے سوئے, ان کی بیوی بھی بھوکی سوئی, ان کا بیٹا بھی بھوکا سویا, صرف ایک مہمان کی مہمان نوازی کے لیے. اپنی عزیز چیز, اپنی پسندیدہ چیز قربان اللہ کے نام پر. لیکن میرے عزیزوں, واقعہ صرف اتنا ہی نہیں ہے. صبح ہوتی ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں طلحہ کہاں ہے. حضرت طلحہ اس مہمان کے ساتھ آئے, حضور دیکھ کر مسکرانے لگے. طلحہ تمہاری مہمان نوازی کی تعریف جنت تلاش کر لینا آپ جا کر کے. ظہر میں کہاں تھا, کون سی چیز نے مجھے نماز سے روکا تھا, عصر میں کہاں تھا, کس چیز نے مجھے سجدہ کرنے سے دور کر دیا. ریزن آپ خود ڈھونڈو, روزانہ آپ خود ڈھونڈو. مغرب میں کیوں سر نہیں جھکا پایا میرے رب کی بارگاہ میں, کون سی چیز مجھے روکی تھی. کیا میں دکان پر بیٹھا تھا؟ تو وہ دنیا ہے جو دھوکا ہے, جو تجھے اللہ سے دور کر رہی. یا تم دوستوں کے ساتھ بات چیت میں بزی ہو گئے تھے, تو یہ دوست شیطان ہیں جنہوں نے تجھے اللہ سے دور کیا تھا. یا کوئی اور چیز تھی, موبائل میں بیٹھا تھا, گیم کھیل رہا تھا, یہ وہ دنیا ہے جو تجھے اللہ سے وہ دھوکا دی ہوئی. ٹی وی میں بیٹھا تھا, میچ میں بیٹھا تھا, کھیل کود میں تھا. یہ ساری چیزوں کا ریزن آپ خود ڈھونڈو. یہ عبادتوں سے کون ہے جو مجھے دور کیا ہے, اللہ کریم کی بارگاہ میں سر جھکانے سے کون سی چیزیں روک رہی ہیں مجھے بتاؤ. قسم رب ذوالجلال کی, آج کسی نے تمہارے گردن پر تلوار رکھی ہے کہ اگر سجدہ کرو گے تو کاٹ دیے جاؤ گے, مار دیا جاؤ گے. کسی نے تم کو نیزہ دکھا کر کہا کہ مسجد جاؤ گے تو گھونپ دیا جائے گا. کوئی چیز نہیں ہے, تمہارا نفس ہے جو تمہیں دور کیا ہوا ہے. تمہاری اپنی وہ چیزیں ہیں جن کو تم دل سے لگائے ہوئے ہو. اللہ کریم کی بارگاہ میں آنے کے لیے جو اہمیت تمہیں دینا چاہیے وہ دوسروں کو اہمیت دینے لگ گئے. اسی لیے ایک بزرگ نے کیا خوب کہا تھا, وہ اپنے مرید کی دکان میں گئے, بہت بزی شیڈول تھا اس مرید کا, دکان میں اتنے گاہک ہوتے تھے, بھیڑ ہمیشہ, وقت ہی نہیں ملتا تھا بیچارے. لیکن پیر صاحب آئے ہیں دکان میں تو عزت و احترام ہونی چاہیے. اپنے مرشد کو اس نے بلایا اور کرسی پر بٹھایا. بہت دیر تک وہ اس کی دکان میں پڑھتے رہے, بیٹھے رہے. وہ بھی خوش باش تھا, پیر صاحب آئے پڑھے تو اور برکت, اور اس کو وقت ہی نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد پیر و مرشد نے اس کے دکان کی چیزیں اٹھا کر کے جو ڈبے وغیرہ تھے سونگنے لگے.
یہ سونگھا وہ سونگھا. اس مرید نے پوچھا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیا سونگ رہے ہیں؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان ڈبوں میں کہیں تو پخانا تو نہیں کرتا, کہیں تو اپنی حاجت اسی میں تو نہیں کرتا. اس نے کہا کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا تو جتنا بیزی ہے جانے کا موقع کہاں ملتا ہوگا, یہی تو اپنا ٹوائلٹ بھی کرتا ہوگا. اس نے کہا حضور اتنا وقت تو نکال دیتا ہوں, طہارت کے لیے جا سکتا ہوں, استنجا پخانے کے لیے تو جا سکتا ہوں. زوردار تماچا انہوں نے لگایا. اپنے پیٹ کی گندگی نکالنے کے لیے تیرے پاس وقت ہے, اس رحمان کے دربار میں سر جھکانے کے لیے تیرے پاس وقت نہیں. تو نے کس چیز پر اپنا دل لگا رکھا ہے؟ یہ تھی ان کی تربیت. حقیقت ہے میرے عزیزوں, ہم اگر ریزن ڈھونڈیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم اپنا وقت بھی دیتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں, لیکن اللہ کریم کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ یہ حدیث سنا کر میں بس ختم کرتا ہوں. اللہ کریم خود فرماتا ہے, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں فرمان اللہ کا ہے, زبان رسول اللہ کی. اللہ فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی, بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا سلوک کرتا ہوں. تم اللہ کریم کے لیے کیا مقام رکھتے ہو اپنے دل میں؟ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو کس طرح؟ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہم نے سنا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے جاتی تو دلہن کی طرح سج کے جاتی تھی, پورے تیار ہو کر. پوچھا ان سے کسی نے تو وہ کہتی تھی میں چاہتی ہوں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اس بادشاہ کو نہ دکھاؤں تو پھر کس کو دکھاؤں. اس بادشاہ کی بارگاہ میں جا دنیا والے سیٹھوں کے سامنے جانے کے لیے سجتے سورتے ہیں, میں خلاق العالمین کی بارگاہ میں جانے کے لیے سجتے. اور ہمارا کیا مزاج ہے؟ ہم نے دیکھا ہے مسجد میں آنے کا انداز کس کا کیسا ہے. تم بادشاہ دو جہاں کے دربار میں آ رہے ہو تو کس انداز سے آنا چاہیے. یہ ساری چیزیں آپ ذہن میں رکھو. اللہ کریم کے لیے تمہارے دل میں کیا مقام ہے؟ ظاہر سی بات ہے تمہیں آج بھی اپنے پیٹ کی غلاظت نکالنی ہو کہیں راستے پر تو شوچالیہ ڈھونڈتے ہیں اور پیسے دے کر کے جاتے ہیں. مسجد کی کیا کیا چیزیں مفت میں استعمال کرتے ہیں. کبھی اس کا خیال آتا ہے کہ ہم یہاں کی اے سی, یہاں کے پنکھے, یہاں کے قالین, یہاں کا پانی سب کچھ استعمال کرتے ہیں, لیکن مسجد میں جو ڈبہ گھومتا رہتا ہے تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو صدر سیکریٹری کے لیے گھومتا ہے, یہ کمیٹی کے لیے جاتا ہو. آپ اس وہم و گمان سے نکل جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں 1 روپیہ بھی جو دیا جاتا ہے وہ شمار ہوتا ہے دنیا بھر کے تمام دولتوں سے زیادہ عزیز اللہ کی بارگاہ میں وہ پیسہ ہے جو یہاں صفوں میں آپ نے اللہ کے نام پر دیا ہوا. اپنی عادت رکھو کہ ان کی بڑی حسرت ہے جان اللہ کا ایک بار وہ ڈانس دیکھ لیتا. نہیں سچا بڑھاپے میں ہڈیاں ٹوٹتی ہیں تو پھر جڑتی نہیں جڑتی. نہ کود تو نہ کود اللہ کے بدلے. کم سے کم تجھے تو بڑھاپے کی بھی حیا کرنی چاہیے. میرے حضور نے بڈھوں کو کتنی عزت دی ہے, کتنی عزت دی ہے جانتے ہو؟ میرے حضور نے فرمایا جس نے میری امت کے سفید بالوں والے شخص کی عزت کی گویا اس نے مدینے والے محمد کی عزت کی ہے. اتنی عزت اگر حضور نے دی ہے تو تیری بھی ذمہ داری ہے. بند کر ڈیجے نہیں بجے گا, میرے حضور کی باتیں. پھر گود تمہاری ہوگی آنے والا خالد بن ولید ہوگا, گود تمہاری ہوگی آنے والا محمد بن قاسم ہوگا. انشاءاللہ جو باتیں رہ گئی ہیں نا, ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. بس تو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے کر دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. بھائی میری بات دیکھو بڑا مسئلہ. ایک منٹ رک جائیے. ایک بات بتاؤں, مجھے آپ کو دیکھ کے ایک بات یاد آ گئی. بھائی ہنسنا مت, بات ایسی ہے تھوڑی سی. وہابیوں کے اجتماع ہوتے ہیں نا تو اتنا لمبا پنڈال نہیں بنتا جتنی وہ لیٹرین بناتے. وہ جلسہ سننے تھوڑی آتے ہیں, وہ کھانے آتے ہیں. ان کے جلسے ہی نہیں ہوتے. وہ جانتے ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ وہ اجتماع نہیں کہتے, اسے اور بھی کچھ کہتے ہیں, سمیلن. ہاں وہ جانے کون سا سمیلن کرتے ہیں. مگر اللہ کا شکر ہے اتنی پبلک ایک بھی ٹوائلٹ نہیں, اور کوئی اٹھ کے گیا بھی نہیں. کوئی اٹھ کے گیا بھی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ جتنے بیٹھے نا اپنی طاقت سے نہیں روحانی طاقت سے بیٹھے ہوئے. روحانی طاقت سے بیٹھے. اللہ کو سلامت رکھے. آپ نے حد کر دیا. میں شاید زندگی بھر یاد رکھوں گا کہ اس علاقے میں جلسے کیسے سنے جاتے ہیں. جلسے کیسے سنے جاتے ہیں. بھائی محبوب صاحب نے بھی کہا ہے, اور کئی لوگوں کی فرمائش ہے کہ تھوڑی دیر بات بڑھا دیں, تو ایک فرمائش ہو رہی ہے کہ حضور کا شجرہ پڑھ لیا جائے. ٹھیک ہے, بات بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کی بات بھی رہ جائے گی انشاءاللہ. میں کبھی پھر دیکھو مسئلہ ایسا ہوتا ہے, اللہ کو سلامت رکھے, میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ بھائی آپ نے بنایا کیا ہے, ورنہ ہماری قوم بڑی اچھی ہے. فارمی مرغے لا کے کھلاتی ہے, مولوی سے کہتی ہے وہ طاقت دکھا جو دیسی میں طاقت ہوتی ہے. مجھے تو نہیں پتا بنا کیا, مگر مسئلہ تھوڑا سا ایسے ہی ہماری قوم کا. ٹھیک ہے, بروایا کرو نا تو تھوڑا سا اچھا بھی کھلائے. مولوی ویسے مرغوں میں بدنام ہے. بابو آج وہ مرغا کہ گردن پکڑتے چوری سے پہلے حلال ہو جاتا. وہ مرغے اب کہاں ملتے, گردن کٹنے کے بعد بھی اڑتا رہتا تھا. تو اب بتا جب جسے کھا رہے ہوئے ایسا تو مولوی کیسا ہوگا.
ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا توجہ ہے آپ کی، شجرا پڑھ دیا جائے، آپ بھی راضی ہو جائے، خدا بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، بولے ذرا سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے سبحان اللہ نہیں کروایا اس لیے کہ میں بلا وجہ کی تھوپتا نہیں، سبحان اللہ کا مطلب دل سے یار، بات سودا اچھا ہوگا تو قیمت خود لگ جاتی ہے نا، قیمت خود لگ جاتی ہے، اور پھر جب مشک ہونا تو اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو لوگ خود بخود اس کی مہک محسوس کرتے ہیں۔ باتیں حضور کی اور بندے سے کہا جائے کہ سبحان اللہ تو دل کرتا سبحان اللہ نہ لٹ مار دے کہ مسلمان ہے، سبحان اللہ منہ سے کہلوانا پڑ رہا ہے، اس لیے میں نہیں کہتا ہوں، اور شکر ہے اللہ کا جب باتیں ہوتی ہیں تو دیوانے خود بخود بولا کرتے ہیں کیا؟ ہاں جی دیکھو اس میں ڈنڈی نہ ماریے، میں اس میں سبحان اللہ اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیں گے نا میں بیچ میں سانس لے لوں گا، آپ کو نیکی مل جائے گی، میرا کام ہو جائے گا، دونوں فائدے بتانے چاہیے نا، میرا اپنا بھی مقصد ہے بھائی، تھوڑا سا اس لیے ذرا مگر بیچ میں ساتھ نہ چھوڑیے گا، بولے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا کھڑے والے لوگ بھی بولتے سبحان اللہ۔ دروازے پہ کھڑی ہے، اورنگزیب سب سے پوچھ رہے ہیں کہو کیا حال ہے، لوگ اپنے اپنے خط دے رہے ہیں، آپ ہاتھ میں کاغذ پکڑتے ہیں، ہاتھ میں کاغذ پکڑتے ہیں، سب کے سروں پہ ہاتھ رکھتے جا رہے ہیں، جب باری اس بیٹی کی آئی ہے، اللہ اکبر سلام ہے اس حمیت اور جرت اور شرافت کے شہنشاہ کو، اس شریف کی شرافت کو سلام کرتے ہیں ہم، جب بیٹی کی باری آئی ہے اورنگزیب عالمگیر کی نظریں جھک جاتی ہے، جبکہ شہزادوں والا لباس پہنا ہے، کسی کو پہچان نہیں تھی یہ بیٹی کھڑی ہے یا بیٹا کھڑا ہے، لیکن اورنگزیب کیونکہ ولی کامل ہے پہچان جاتے ہیں بیٹی کھڑی ہے، فوراً نظریں جھک جاتی ہے، گردن جھکا کے کہتے ہیں اے بیٹی تو کیسے آ گئی ہے، اتنا سننا تھا پھر تو بیٹی بے قابو ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کسی نے بیٹی کہہ کے پکار دیا تھا، کہا بیٹی تو کیسے آئی ہے، کہا ایک تمنا ہے، کہا نہیں بیٹی یہاں تمنا نہیں سنی جائے گی، بیٹیاں راہوں میں کھڑی نہیں ہوتی ہیں، بیٹیاں تو درباروں میں رہا کرتی ہیں، کہا بیٹی دربار میں ملاقات ہوگی، اورنگزیب عالم کی دربار میں آئے ہیں، بچی کو پیش کیا گیا ہے، وقت کے شہنشاہ کی نظریں جھکی ہے، بچی آگے کھڑی ہو جاتی ہے، بیٹی بتا تو صحیح، بچی نے کہا بابا سنیے مہاراج میں ایک پنڈت کی بیٹی ہوں، میرے باپ کا نام لالا رام ہے، میرا نام شکنتلا ہے، کہا پھر کہاں کی رہنے والی ہے، کہا بابا بنارس کی رہنے والی ہو، کہا کس لیے آئی ہو، پریشان کیوں ہو، اللہ اکبر، بچی کی آنکھ میں آنسو آئے، کہا آپ نے جس کو اس علاقے کا حاکم مقرر کیا ہے وہ میری عزت کا لٹیرا بن گیا ہے، وہ کہتا ہے یا تو اس تاریخ میں برات لے کے آنا ورنہ سر قلم کر دیے جائیں گے، اورنگزیب عالمگیر نے اتنا سنا بدن کانپ گیا، ہوٹھ لرز گئے، چہرے پہ جلال کا عالم تھا، اللہ اکبر بیٹھ جاتے ہیں، کہتے بیٹی پھر کیا ہے، کہا بابا دربار میں آئی ہوں کچھ مدد کی جائے، اورنگزیب عالمگیر کے جملے تھے، کہا جاؤ بیٹی واپس چلی جاؤ، جیسا میرا حاکم کہتا ہے ویسا ہی کرنا، اتنا سننا تھا، بچی کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، ارمانوں کا کلا کھٹ جاتا ہے، سوچتی ہے میں تو امیدیں لے کے آئی تھی لیکن اس نے کیا کہہ دیا، جیسا میرا حاکم کہتا ہے ویسا کیا جانا ہے، بچی روتی ہوئی واپس آئی ہے، باپ نے بیٹی کو دیکھا جیسے کہ بچی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، کہا بیٹی بتا تو صحیح کہاں گئی تھی، کہا بابا میں اس بادشاہ کے پاس گئی تھی، مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے، کہا پھر کیا ہوا، کہا بابا کیا کہوں میری حضرتوں کا جنازہ نکل گیا، امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، کہا اس نے بھی وہی کہا ہے جو اس کا حاکم کہہ رہا ہے، باپ نے رو کے کہا بیٹی اب پریشان نہ ہو، ایک ہی راستہ ہے چلو ندی میں کود کے جان دے دیتے ہیں، بچی نے کہا ٹھہر جائیے بابا مرنا نہیں ہے، کہا کس لیے، کہا بات یہ ہے میں جانتی ہوں اس نے کہا ہے کہ جیسا میرا کوتوال کہتا ہے ویسا ہی کیا جانا ہے، لیکن ابا مجھے یہ بھی یاد ہے جب تک میں دہلی میں رہی ہوں اس نے مجھے 3 مرتبہ بیٹی کہہ کے پکارا تھا، اور جو کسی کو مسلمان بیٹی کہہ دیتا ہے پھر اس کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتا ہے، ابا مجھے یقین ہے وہ ضرور آئے گا جیسا اس نے کہا ہے میں ویسا کروں گی، اللہ اکبر تاریخ آ جاتی ہے، باپ نے بیٹی کو دلہن بنایا، بات چل رہی تھی اے بیٹی کسے بٹھانا ہے پالکی میں، کہا نہیں نہیں میں ہی بیٹھوں گی، میری جگہ کوئی اور نہیں بیٹھے گا، اس لیے جو اورنگزیب نے کہا ہے، اللہ اکبر بچی دلہن بن کے بیٹھی ہے، غور سے سننا پیارے، بچی دلہن بن کر کے جب بیٹھی ہے پالکی کے اندر، اس کے بعد کیا تھا، پالکی چلتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں آئی ہے، بادشاہ اس وقت کا کوتوال کے دربار میں آئی، وہ بار بار وہ چل رہا تھا، مستیوں میں جھوم رہا تھا، دروازے پہ بھکاریوں کی لائن تھی، آج خواب پورا ہونے والا ہے، حسرت و خواب کی ملکہ آئی ہے دلہن بن کر کے، یہ دروازے پہ آیا، ابھی پالکی باہر رکھی ہے، اس نے کہا جسے جو چاہیے مانگ لے، بھکاریوں کی لائن تھی، تباک لائے گئے سونے کے سکوں کے، یہ سکے اچھالتا رہا، پھینکتا رہا، لٹاتا رہا، اسی بھیڑ میں ایک فقیر آیا، اس نے آگے ہاتھ پھیلایا، اس نے کہا دیکھتا نہیں ہے اتنے سکے پڑے ہیں لوگ اٹھا نہیں پا رہے ہیں لیکن تو ہاتھ میں مانگ رہا ہے، آنے والے نے کہا میں الگ طرح کا فقیر ہوں، میں پھینکا ہوا نہیں اٹھایا کرتا، مجھے دینا ہے تو ہاتھ میں دے، جیسے اتنا کہا ہے کوتوال نے تباک میں ہاتھ ڈالا، مٹھی بھری سکوں کی اور اس فقیر کے ہاتھ پہ رکھی، جیسی ہاتھ پہ رکھی ہے آنے والے نے ہاتھ پکڑا، اللہ اکبر دنیا حیرت میں تھی، جب چادر اتاری ہے تو فقیر نہ تھا، فقیر کے لباس میں اورنگزیب عالمگیر تھا، اورنگزیب عالمگیر ہے۔ نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اورنگزیب عالمگیر ہاتھ پکڑا، کانپ گیا کوتوال، آپ نے فرمایا میرے دور خلاف حکومت میں تیری اتنی جرات، تجھے نہیں پتا میرے نبی نے کہا ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلال آیا، فرمایا ٹھہر جاؤ، بیٹی کی پالکی اس کے گھر پہنچائی، لوگ بکھرنے لگے، اورنگزیب عالمگیر فرمایا 2 مست ہاتھی بلائے جائے، دونوں میں پیر باندھے الگ الگ سمتوں میں دوڑایا گیا، کوتوال کو چوراہے پہ اس لیے چیر دیا گیا کیونکہ اس نے غیر مسلم کی بیٹی کی عزت پہ نظر ڈالی،
سبحان اللہ. یہ ہے ہماری تاریخ. اس نے ایک غیر مسلم بیٹی کی عزت پہ نگاہ ڈالی، اورنگزیب نے چیر دیا تھا. مگر رک کے کہتا ہوں اگر غیر کی بیٹی کی عزت پہ نظر پڑے ہم چیر دیتے ہیں، اگر ہماری بیٹیوں کی عزت پہ آ جائی تو چپ نہیں بیٹھیں گے، ہم بھی تمہیں زمین سے لے کے آسمان تک چیر. تاریخ ہے ہماری. جب چیرا بیچ میں اٹھے پنڈت کے گھر گئے، اسی پنڈت کے اور جا کے کہنے لگے بیٹی پانی چاہتی. تو بچی نے نہ پہلے سے نہ اسے پتا تھا یہ شہنشاہ آئے گا، اس نے تھوڑی زمین اونچی کر کے نہ لیس پوت کے ساتھ رکھی تھی کہ شہنشاہ آئے گا تو نماز بھی پڑھے گا. غیر مسلم بیٹی اورنگزیب عالمگیر آئے، آپ نے فرمایا بیٹی نماز پڑھنی ہے. بیٹی توجہ ہے آپ لوگوں کو، تھکے تو نہیں ہے ابھی آپ لوگ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. پہلے نماز پڑھی 2 رکعت شکرانے کی، اس کے بعد کہنے لگے بیٹی پیاس لگی ہے، جس دن سے تو میرے پاس سے آئی ہے نا میں نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان میں نے قسم کھائی کہ اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک اس بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا. 8 دن بعد ایک گھونٹ پانی کا پیا اورنگزیب عالمگیر. یہ ہے اورنگزیب عالمگیر، یہ ہے ہماری تاریخ. خدا کے واسطے اپنے آپ کو سمجھو، آپ اپنے آپ کو پہچانو. آج تو ہم ایک دوسرے کا گلا کاٹنے میں لگے، کوئی کسی کو ہضم کرنے تیار نہیں. ہم لوگ کتنے الٹا سوچتے ہیں. جس کی بیٹی کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں نا پہلے ہم اسے سمجھتے ہیں اپوزٹ پارٹی. اسے لوٹ لو 5 لاکھ دینے پڑیں گے، 6 لاکھ دینے پڑیں گے، تب تیری بیٹی لے کے جائیں گے. 10 لاکھ دے تو بتا. پھر کہتے جب سے بہو آئی ہے روٹی نہیں دی، حرام خور تجھے روٹی بھی چاہیے. اسے یاد نہیں ہے کہ میرے باپ کے گھر سے اس وقت تک مجھے اٹھا کے نہیں لایا تھا جب تک میرے باپ نے اس کو 10 لاکھ اس کے کھاتے میں ڈال نہیں دیے تھے. جانتی ہے وہ یہ اتنا بڑا کتا ہے، اس نے نکاح والے دن بھی میرے باپ کی عزت سے کھلواڑ کیا. روٹی دے گی وہ، شکر منا تجھے زہر نہیں دیا. ہاں غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، شکر منا زہر نہیں دیا، ورنہ جب چاہتی دے دیتی پتہ نہیں چلتا. کیونکہ تو نے اس کے باپ کے گلے پہ پیر رکھ کے تو نے 7 سال کی کمائی نکلوائی ہے. زندگی بھر کی پونجی لوٹ لایا تو. کہہ رہا بہو کو تھوڑا سمجھا لیا، ادب نہیں کر رہی، بے غیرت تیرا تھا. شکر منا تجھے جوتوں سے نہیں مارا. اگر تو بیٹی سمجھ کے لاتا نا تو یہ تجھے باپ سمجھ کے روٹیاں دیا. ہاں یہ کڑوی سچائی ہے. باپ سمجھ کے لاتے، بیٹی سمجھ کے لاتے تو یہ باپ سمجھ کے روٹیاں دیتے. یہ بات بیٹیوں کے دل پہ لکھی رہتی ہے. جب بارات سے منڈے والے دن فون آتا نا جی لسٹ بھیجو کیا کیا آ گیا، بیٹی کو پتہ نہیں ہوتا ہے. بیٹی کو پتا آج کے فون کا مطلب کیا ہے. 8 دن پہلے کہتے جی موٹر سائیکل دلوا دیو، جو 8 دن پہلے فون کرتا نا اللہ کہہ رہا بلٹی چاہیے. کیوں؟ اس لیے نا 8 دن پہلے سے دینی ہے. پھنسا کے لوٹتے ہیں ہم. ہاں ایک غریب جس کے کاٹ رکھ گئے ہو بارات میں 8 دن رہ گئے ہو، اور اگر تم کہو ہم بارات نہیں لائیں گے، ورنہ ایسا کرو تو مرتا کیا نہ کرتا. اس کے سامنے پھر 2 راستے، یا تو پھانسی لگا لے یا پھر جائیداد میں آگ لگا کے تجھے بلٹ دے. یہ ہے پھنسانا. 8 دن پہلے کہا جاتا ہے کہ بھائی شادی میں 8 دن رہ گئے، اللہ کہہ رہا بھائی جو ہے نا سلنڈر سے کام نہیں چلے گا، بلٹ ہی چاہیے. باپ کو بیٹی کے آگے بیٹھتا ہے اور روتا ہے، کہتا بیٹی مشکل آ گئی ہے. ابا کون سی بات؟ کا سسرال والوں نے فون کیا تھے، انہوں نے کہا بلٹ دو تو بتاؤ. بچی جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کہتی، بس اتنا کہتی ہے ابا ایک کام کر تھوڑی سی زہر کی پڑیا لا دے، میں مر جاتی ہوں تیری بھی عزت رہ جائے گی اور بس میرا بھی جھگڑا ختم ہو جائے گا. اس طرح سے بیٹیاں تمہارے دروازے تک آتی ہیں. کئی باپوں نے نا جب بیٹے والوں نے کہا جی 8 دن رہ گئے برات کے، لا تو رہے ہو، بتاؤ لسٹ میں کیا کیا ہے. کہا جی 500 لیٹر کا فریج ہے، نہیں ہمیں 600 لیٹر کا چاہیے. واشنگ مشین ہمیں 8 کلو والی چاہیے. جب یہ ڈیمانڈیں بڑی ہیں نا تو کئی باپوں نے پھانسی لگائی ہے، کئی بیٹیاں زہر کھا کے مر گئی ہیں. آج ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے سکھ میں ہیں، تو پھر اتنے دکھ اٹھا کے بیٹی سسرال آئی ہے. کیا نہیں کرتا باپ. وہاں میرا صاحب غلط نہیں کہہ رہا ہوں. اکثر لوگوں کی ہم پہ یہ سر پہ اتری ہوئی باتیں اکثر لوگوں کے ساتھ بیتا ہوا ہے. 3 دن پہلے پوچھتا اچھا کھانا تو بتا دو، کچھ نہیں چاہیے بس عزت رہ جائے. برات کو کھانا اچھا دیکھے تیرے باپ کی برات ہے، اس کے غلے پہ تیرے باپ نے کما کے ناچ ڈالا اس کے گھر میں. روٹی اتنی بڑی ہو، روٹی اتنی بڑی ہو، ہاں ایسا ایسا چاہیے، ویسا ویسا چاہیے. پوچھنا اسلام میں برات کا تصور ہی نہیں ہے. اگر کوئی عزت کے لیے بلا رہا ہے نا تو 800 بھر کے مت جاؤ، 600 مت جاؤ، چند لوگ چلے جاؤ اور قرآن کی تعلیم عام کرے. قرآن کی تعلیم اس لیے نہیں پڑھاتے نا ہم لوگ کہ پڑھ گیا تو کتنی تنخواہ ملے گی، 5000 7000 بس. اور یہ دیتا کون ہے؟ تم ہی تو دیتے. 5000 6000 گورنمنٹ تھوڑی دیتی ہے، ہم ہی تو دیتے.
بولو نا یار، ڈر کیوں رہے ہو؟ چندہ نہیں کر رہا ہوں میں کسی سے، ہم ہی دیتے ہیں نا 5-5 ہزار روپے. اپنے بیٹوں کی تنخواہیں 15-15 ہزار کر دو، یقیناً ہر گھر میں بیٹے قرآن کے قاری نظر آنے لگے. لیکن ہم پڑھاتے ہی نہیں ہیں، دین نہیں پڑھانا. وہ بھیجنا ہمیں میڈیکل کالج میں، ایم اے کرانا، ایم اے کرا کے لے کے جوتا کھڑا ہونا. ابھی ایک ماں باپ کا انٹرویو آ رہا تھا، ان کا بیٹا کیا ہے، بی پی ایچ کیا تھا بھائی، ہمیں تو ڈگریاں بھی نہیں پتا. بہت بڑا ادھیکاری ہے، لیکن ماں باپ کو جاڑوں میں گھر سے مار کے نکال دیا. اس نے مسلم بیٹا، اس نے گھر سے نکال دیا بچوں کو. میں کہتا تھا یار تو نے اس کو یہ ڈگری تو دلائی، کاش تو نے حضور کے دین کی ڈگری دلا دیا ہوتا. غریب بھی ہوتا نا، آدھے کمبل میں بچوں کو سلاتا، آدھے میں ماں باپ کو سلاتا. لیکن ماں باپ کو چھت سے باہر نکالتا. پھر کہتے جوتا مار رہے اللہ، تعویذ دے دو. اچھا ہمارے تعویذ میں اتنی برکت؟ خود بتا دے یار، اگر ہمارے دم میں اتنی برکت ہوتی تو سب اپنے اوپر پھونک دیتے ہم. یہ جو تعویذ کے چکر میں آگے پڑھ رہے ہو نا، ایک تعویذ دے دو اللہ ماں باپ کے تابع ہو جائے، تو سب سے بڑے تعویذ تو ہمارے گلوں میں لٹکے ہوتے نا، کیونکہ ہمارے ابا بھی عالم ہیں. انہوں نے یہ تعویذ نہیں پہنایا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں حضور کی تعلیم اور علم والا تعویذ پہنایا. یہ تعویذ پہناؤ بچوں کو، جب تمہارے بچے قرآن کے قاری بن کے نکلیں گے، قسم سے جیو کے بھی عزت سے، مرو کے بھی عزت سے، جیو کے بھی شان سے، مرو کے بھی شان سے. میں نے دیکھا ہے ایم بی بی ایس کا باپ ہے، ایڑیاں رگڑ کے مر رہا ہے. ایم پی اے کا باپ ہے، ایڑیاں رگڑ کے مر رہا ہے. بڑے بڑے ڈاکٹروں کو ہم نے دیکھا ہے، باپ کے جنازے کے بعد ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں. ساری سوئیاں فیل ہیں، ساری ٹیبلٹ فیل ہے، ساری دوائیاں فیل ہیں، لیکن روح آسانی سے نہیں نکل رہی ہے. اور یار سنو تو صحیح، جب روح پیر سے نکلنا شروع ہوتی ہے، بندہ اگر غلط ہے تو کبھی تلووں میں روکی جاتی ہے روح، تڑپایا جاتا ہے، پھر گھٹنوں میں روک کے تڑپایا جاتا ہے، پھر کمر میں روح کو روک دیا جاتا ہے، پھر سینے میں روح کو روکا جاتا ہے، پھر گلے میں روح کو روکا جاتا ہے. جب روح اٹکتی ہے تو انجیکشن سے نہیں نکلا کرتی. خدا کی قسم اس وقت ضرورت ہوتی ہے کوئی آئے یاسین پڑھ کے سنا دے، کوئی آئے رحمان پڑھ کے سنا دے، کوئی آئے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دے، کوئی آئے قرآن پڑھ کے سنا دے. اور جب بیٹے قاری ہوتے ہیں تو پھر روح اٹکا نہیں کرتی ہے، ادھر قرآن پڑھا جاتا ہے، ادھر بار سیدھا جنت کی راہوں پر مسافر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے ضرورت ہے اپنے بیٹوں کو عالم بنائیں گے انشاءاللہ. ہماری قوم پہ نا جتنی اس روڈ پہ ہے، جن کی زمینیں روڈ پہ آ گئی ہے، ان کے تو کندھوں میں روح ہے. ہاں پچھلے دن بھول گئے، جب سے کندھوں میں موت آیا ہٹ گئے، مولوی بناؤں گا میرا اللہ بی بی ایس بنے. کہیں بھی بھیجو، ڈاکٹر انجینئر بعد میں بناؤ، حضور کے دین کا قاری پہلے بناؤ، قرآن کا قاری پہلے بناؤ. ورنہ میں نے ڈینٹل مینٹل دیکھے بہت سارے. ہاں جب سے ایم بی بی ایس ہوا نا، کہہ رہا بھائی میں تو نہیں پڑھتا جھگڑوں میں مسلک کی، میں بس تو مانتا ہوں ساری کام پڑھنے والے جگہ یہ لایا نکال کے لے اور بنا. اگر ہوا لگا لی نا مدرسے کی ہوا، پڑھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، 2-3 مہینے تیرا بچہ خالی خون گیا مدرسے میں تو یہ حضور کے گھر کی برکت ہے. صرف ڈینٹل نہیں، سعودیہ میں بھی چلا جائے گا، ایمان بچا کے لے کے جائے گا، ایمان بچا کے لے کے آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. برکتیں ہوتی ہیں مدرسوں، لیکن بڑے چلا بتاؤں کیسے. ہمارا بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے. بیٹوں کیوں پڑھاتے پتا؟ اللہ بڑھاپے کی سہارا لاٹھی ہے، اللہ سہارا بڑھاپے کا کام دے گا. ابا 12,000 فیس بھری جانی ہے اس مہینے کی، لے اللہ ٹھیک ہے پڑھ بھی رہا نا، دے دی 12,000. بیٹی کہتی ہے کتاب آ گئی ہے 300 روپے کی، کیا کرو گے بیٹی اتنی مہنگی کتاب لے کے؟ بیٹوں کو ہم پڑھانے میں پیسہ لگاتے ہیں، بیٹیوں کو نہیں. صرف یہ سوچ کے نا کہ بیٹے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے، بیٹیاں پرایا دھن ہے، ان پہ محنت کر کے فائدہ کیا. یہ سوچ ہے ہماری کھٹیا نہایت تری ہوئی سوچ. یاد رکھیے بیٹے اگر بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں نا تو بیٹیاں آخرت کا سہارا ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سچی بات بتاؤ، صرف یہ ہماری بیٹیوں کو گھر میں ارے پرائے گھر جانا، تجھے پرائے گھر جانا، ابھی پیدا ہو کے ہوش نہیں سنبھالا، پہلے احساس کرایا جاتا تجھے پرائے گھر جانا ہے. وہ اپنوں کے بیچ میں چلی جاتی ہے، شادی ہو کے پرائے گھر گئی تو کہتے ہیں اچھا پرائے گھر سے آئی ہے. خود بتاؤ اس کا اپنا گھر کون سا ہے؟ جس گھر میں پیدا ہوئی وہ کہتے رہتے پرایا گھر جانا، جس گھر میں اسے جا کے مرنا وہ کہتے پرائے گھر سے آئی ہے. اس کا اپنا گھر کون سا کوئی بتائے گا؟ آج کے ہم لوگ نہیں بتا سکتے. میرے حضور نے فرمایا اس کے دونوں ہی گھر ہیں. مرد کا ایک گھر ہوتا ہے، عورت کے 2 گھر ہیں. جس گھر میں پیدا ہوتی ہے اس گھر میں بھی حق دیا ہے اسلام نے، جہاں جا کے مرا کرتی ہے اس گھر میں بھی اسلام نے. لیکن ہم دونوں کے حق کھا گئے، جہاں پیدا ہوئی وہاں کبھی حق کھا گئے، جہاں جا کے یہ مرے گی وہاں کبھی حق کھا گئے. اور پھر حاجی بنا بیٹھا. 3 حج کر لیے میں نے، 7 عمرے کرے کر لے. کتنے عمرے کرے گا؟ بیٹیوں کو پڑھایا نہیں، وہ تو پرائے گھر کی تھی چلی گئی. حیا آنی چاہیے، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں. یہ سوچ کے تم نے بیٹیوں کو نہیں پڑھایا. قسم خدا کی یاد رکھو، اگر بیٹیاں پرائی ہوتی نا تو حضور کبھی اپنی بیٹیوں کو سینے سے نہ لگاتے. اگر بیٹیاں پرائی ہوتی تو نبی بیٹی کو سینے سے لگاتے. یہ نہیں کہتے میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حضور بھی دھکا دے کے کہہ دیتے فاطمہ پرایا دھن ہے، ام کلثوم پرایا دھن ہے، زینب پرایا دھن ہے، رقیہ پرایا دھن ہے. لیکن نہیں، نبی نے 4 بیٹیوں کو سینے سے لگا کے کہا لوگوں بیٹیاں پرایا دھن نہیں ہوتی، بیٹیاں اس گھر میں ہوتی ہے تو اس باپ کا دھن ہوتی ہے، اس گھر میں چلی جائے تو اس باپ کا دھن. سبحان اللہ سبحان اللہ. شرم آنی چاہیے. بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ، اکثر یہی وجہ ہے. ورنہ اگر یہ نہ پڑھی نا تو فتوے بہت عجیب دے میں ان کے فتوے سنیں، ان کے فتوے بڑے عجیب رہتے ہیں اگر یہ نہ پڑھے تو.
کہتی ہاں للی جس میں میت ہو جائے اس میں 3 دن تک جو ہے نا ڈبری نہ پھیرتے ہیں. اتنے بڑے بڑے فتوے لگیں گے. ہاں جس گھر میں بچے کی پیدائش ہو جائے کہتی وہ گھر 40 دن پاک نہیں ہوتا. اور جھیلو انہیں. اس سے بہتر ہے پڑھا لو. جب یہ پڑھیں گی تمہارے گھر میں بیٹی بن کے رہیں گی تب بھی خدا کی رحمتیں برسیں گی. تمہارے گھر میں بہو بن کے آئیں گی تب بھی خدا کی رحمتیں ساتھ لے کر کے آئیں گی. پڑھاؤ گے بیٹیوں کو. آج تک یہی سنا ہے جس نے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے جنت میں بھیج دیا, سوری سسرال میں بھیج دیا, اللہ اسے جنتی بنا دیا. سنا ہے کہ نہیں؟ ساتھ میں یہ بھی ہے اگر بھائی 3 بہنوں کو عزت سے رخصت کر دے اللہ اس بھائی کو جنتی بنا دیتا ہے. بھائیوں کے لیے بھی بشارت. اگر آپ بھائی ہونے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں نا تو پھر بیٹیوں کو تعلیم دیں گے. پڑھائیں گے بیٹیوں کو انشاءاللہ. بہنوں کو پڑھائیں گے. بالکل بولنے تیار نہیں ہو. کیا مسئلہ ہے؟ ہم ہی نہ پڑھے تو انہیں کیا پڑھائیں گے؟ نہیں پڑھیے بچوں, پڑھو آگے بڑھو. لیکن آپ سے گزارش ہے علم دین بچوں کو ضرور سکھائیں. ورنہ لوگ کہتے ہیں بھائی بڑی جائیداد چھوڑ کے گیا اس کی تو بچوں کی بلے بلے ہو گئی. میں کہتا ہوں جس نے لاکھوں روپے کی زمین چھوڑی ہو, 200-50 گاڑیاں چھوڑی ہو, 10 منزل مکان چھوڑا ہو, میں کہتا ہوں وہ جو ہے نا کامیابی زندگی جی کے نہیں گیا. کامیاب زندگی وہ جیتا ہے جو اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑ جاتا ہے, جو اپنے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے چھوڑ جاتا ہے. ورنہ یاد رکھو کوئی دعائیں دینے والا نصیب نہیں ہوگا, مر گئے تو کوئی فاتح کرانے والا نصیب نہیں ہوگا. ہاں اور بیٹیوں پہ بھی دھیان دیا کرو. میں بیٹوں کے خلاف تو نہیں بولوں گا, سوچیں گے یار یہ ہمیں گالی دینے آیا ہے. لیکن یاد رکھنا جب انتقال کر جاؤ گے نا انتقال اور بیٹے اپنی اولاد میں پھنس جائیں گے تو شاید یہ کبھی تمہارے لیے ایک رکو نہ پڑ سکے. اگر پڑھیں گے تو شاید تمہاری یاد نہ آئے. لیکن بیٹیاں جب جب قرآن کھول کے بیٹھیں گی ہاتھ اٹھیں گے نا, کوئی یاد آئے نہ آئے انہیں باپ کا جنازہ ضروری یاد آتا ہے, باپ کی میت ضروری یاد آتی ہے. اس لیے بیٹیوں کو پڑھاؤ, بہنوں کو پڑھاؤ تاکہ مر جاؤ کوئی دعا کرے نہ کرے دعائیں دینے والی بیٹیاں قرآن لے کے بیٹھ جائیں. اس لیے بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ, بیٹوں کو بھی پڑھاؤ, دینی ماحول پیدا کرو, مدرسوں کو مضبوط کرو. ہر طرح سے کوشش ہو رہی ہے بند کرنے کی. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ کے بستی والے ایسے ماحول میں بھی مدرسہ چلا رہے ہیں. پڑھ رہے ہیں نا آپ کی بستی میں بچے ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے. محنت کریں بچوں کو پڑھانے میں, بیٹیوں کو بھی پڑھائیں تاکہ قیامت کے دن حضرت فاطمہ زہرا کہے کہاں ہے تیری بیٹی. جب نکل کے آئے نا تو اس کے چہرے پہ اسکول اور کالج اور میڈیکل مارکیٹ اور دنیا کے فیشن کی کالک نہیں ہونی چاہیے. تیری بیٹی جب سب سے نکل کے آئے نا اس کے چہرے پہ قرآن اور حدیث کا نور ہونا چاہیے. یہ پڑھائیے بچوں کو, تعلیم دیجیے. تعلیم اچھی ہوگی معاشرہ اچھا ہوگا, سوسائٹی اچھی ہوگی, تربیت اچھی ہوگی. جب تربیت اچھی ہوگی تو پھر نسلیں اچھی ہوگی, معاشرہ کامیاب ہوگا. حافظ بنا لو, مولوی بنا لو, مدرسے پڑھا لو. قسم سے آسانی سے جہیز نہیں مانگے گا, پڑھا لکھا ہوگا تو جہیز. ورنہ مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں. دیکھنا ہے نا تو ایم اے کی ڈگری نہ دیکھو, بی اے کی ڈگری نہ دیکھو. اگر دیکھنی ہے تو یہ دیکھو اس بچی کے پاس قرآن کی ڈگری ہے کہ نہیں, یہ قرآن کیسا پڑھتی ہے, اس کی نماز کیسی ہے, درست ہے کہ نہیں. تم دیکھنے بھیجتے ہو اما دیکھ کے یہ لوڑیاں کیسی ہے بھیجتے ہو نا. اما بھی بڑی آج تو ہم ماڈرن ہو گئی ہیں. اما بھی آپ کی اللہ قطعی ہیرون لگ رہی. اما کو بھی پتا نہیں ہیرون کیا ہوگا, قطعی ہیرون لگ رہی. کیا اللہ بال کھلے ہوئے تھے تو ایسے تھے نیچے تک. یہ نہ دیکھ لگ کیا رہی, یہ پوچھنا اما جا کے دیکھ. جب دیکھ کے آئے نہ پوچھنا ماں تیرے سامنے وہ آئی تھی اس کے سر پہ دوپٹہ تھا کہ نہیں. جب وہ بول رہی تھی تو اس کی نظریں جھکی تھی کہ نہیں. ماں اس کے ہونٹ ہل رہے تھے تو کہیں اس کے ہونٹوں پہ بے حیائی کی لالی تو نہیں تھی. ماں جب وہ چل رہی تھی تو بتا تو صحیح اس کے قدموں میں بے غیرتی کے ٹھمکے تو نہیں تھے. اگر ماں کہتے نہ بیٹے, جب آ کے سلام کیا تو کنیز فاطمہ زہرا لگ رہی تھی, جب آ کے سامنے بیٹھی تو حیا کا جوہر لگ رہی تھی. بیٹے جب اس نے گفتگو کی تو اس کے لہجے میں شرم بھی تھی, اس کی سانسوں میں قرآن کی خوشبو بھی تھی. جب اس نے پل کے اٹھائی تھی بیٹے حیا کے پہرے تھے آنکھوں پہ. بیٹے ایسی بیٹی دیکھ کے آئی ہوں جس کے ماتھے پہ صرف کریم پاؤڈر کی چمک نہ تھی بلکہ سجدوں کے نشان تھے. آ کے بند کر کے نکاح کر لے. قسم خدا کی اگر بیوی ایسی ہوگی تو تیرے گھر میں جو اولاد آئے گی ڈانسر نہیں آئے گی بلکہ کوئی غلام احمد رضا آئے گا, کوئی غلام تاج الشریعہ آئے گا, کوئی دیکھو گے اپنے وقت کا عبد القادر جیلانی کا نوکر بنے. سبحان اللہ. موت کے سوا کچھ نہیں. کئی لوگ ایک آج رو رہا تھا بیٹھا ہوا, کل صبح کہہ رہا تھا مولانا ہم زہر کھا لیں. میں نے کیا مصیبت آ گئی بھیا, روٹی کی کمی ہے کہ سبزی اللہ نے پیسے تھے اللہ نے وہ بھی دیا, زمین وہ بھی دیا. میں نے کہا مر کیوں رہا, کہہ رہا جب سے بہو آئی ہے نا بس چین سے سو نہیں پا رہے. دیکھ کے کون آیا تھا کہ دیکھ کر تو ہم ہی آئے تھے. کیا دیکھا کہ یاروں جو بھی دیکھے یہ کہتے یہ جتنے بیٹھے ہیں مدینے والے کے غلام بیٹھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ماں باپ کا درد کیا ہوتا ہے یار, ماں باپ ہوتے کیا ہے. میں نہیں کہتا کسی جوان سے پوچھو ماں کیا ہے, کسی بچے سے پوچھ ماں کیا ہے. میں کہتا ہوں جس کی عمر 70 سال آ گئی ہو کبھی اس سے پوچھ ماں کیا ہوتی ہے. جس کے بال سفید ہو گئے ہیں کبھی اس سے پوچھ ماں کیا ہوتی ہے. اگر 70 سال کے بوڑھے سے کہو گے کہ آج بھی تمہیں ماں کی یاد آتی ہے, اس کی آنکھیں بھر آئیں گی, اس کی آنکھوں کا آنسو باہر نکل کے بتائیں گے ہم سے پوچھتے ہو ماں کی یاد آتی ہے کہ نہیں. عمر تو 70 سال ہو گئی ہے لیکن آج بھی لگتا ہے جیسے دروازے پہ ماں کھڑی ہو کے آواز دے رہی ہے, بیٹے کتنی دیر لگا دی اب تک نہیں آیا ہے, بیٹے جلدی واپس آ جا. آج تم رات کو 2 بجے چل کے آتے ہو, ماں کہتی ہے اب تک کہاں تھے, تو کہتے ہو چپ ہو جا تیری آواز سے تکلیف ہوتی ہے. او خدا کے بندے اس آواز کو عذاب نہ سمجھنا, اگر یہ
उठ के दुनिया से चले गए, कल ये चारपाई तो होगी लेकिन आवाज देने वाली माँ नहीं होगी, बिस्तर तो होगा, टोकने वाला बाप नहीं होगा। आज जब रात को 3 बजे आते हो तो कहते हो क्यों टोका करती है, हम भी समझदार हैं, और नादान वो ये नहीं कहती है कि तू ना समझ है, यार वो माँ है, तेरे बगैर सुकून नहीं आता है, जब तक तू बाहर रहता है माँ को करार नहीं आता है, जब तक तू घर नहीं आ जाता माँ को नींद नहीं आती है। याद रखिएगा, अगर ये कब्रिस्तान चले गए और तुम रात को 3 बजे आना, कोई आवाज देने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, काश मेरी माँ होती, आज मुझे आवाज देके कहती बेटे इतनी देर किस लिए लगाती, बेटे अब तक कहां था। तो कल तुम्हारा दिल चाहेगा कि ये आवाज आए, कोई हमसे पूछे कहां था, लेकिन पूछने वाला नहीं होगा। और यार नसीब वाले हैं जिन्हें टोकने वाली माएं होती हैं, रोकने वाले उनके बाप जमीन पे मौजूद हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, जवाब नहीं है। आज रात को 3 बजे आते हो, माँ दरवाजा न खोले तो लड़ जाते हो। सो रही थी जी, पता नहीं चला कब से दरवाजा कूट रहा हूं, माँ है तेरी नौकरानी नहीं है। रात के 3 बजे आके अकड़ न दिखा, अगर ये पूरी रात भी दरवाजा न खोले तो तुझे हक नहीं है इनसे ये पूछने का कि दरवाजा क्यों नहीं खोला था। क्या समझ रखा है हमने माँ बाप को, इन्होंने पैदा किया, जिम्मेदारियां खत्म। खुदा की कसम, माँ बाप जमीन के ऊपर होते तब भी काम आते हैं, और कब्रों में चले जाते हैं ये तब भी काम आया करते हैं। हाँ, आज तकलीफ नहीं है ना, आज कहते हैं मौलाना दुआ करो जल्दी से अल्लाह माँ बाप को मौत दे दे। मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी है, देखी नहीं जाती, मौत मांगते हो माँ के लिए। सोच अल्लाहू अकबर का, बाबा मैं गलती कर देता था तो पहली वाली माँ जो थी कहती थी बेटे अगर गलती करेगा तो शाम को घर में नहीं आने दूंगी, का वो दरवाजा बंद करती उस वक्त में, मैं गलती करता बाहर चला जाता, अगर आने में देर हो जाती तो वो खुद सर पे दुपट्टा डालती, तोड़ के आके लोगों से पूछती तुमने मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मेरा चांद देखा हो तो बताओ। वो मना करने के बाद खुद तलाश करके लाया करती थी। कहा बेटे ये बात समझ में आ गई। कहा दूसरी माँ, कहता बाबा ये दूसरी माँ ऐसी नहीं है, अगर ये कह देती है अगर गलती करेगा तो रोटी नहीं दी जाएगी, बाबा जरा सी गलती कर दूं तो 3-3 दिन रोटी नहीं दी जाती है, अगर ये कह देती है अगर खता करेगा तो घर में नहीं आने दूंगी। बाबा तुम्हें क्या पता है कितनी रातें दरवाजों पे बैठ के गुजारी है, मैं दरवाजे पे आवाजें देता रहा, इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला है। ए बाबा कितनी रातें मैंने दरवाजे पे बैठ करके गुजारी है, मैंने कितनी रातें सर्दी की काटी है, लेकिन इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला, जो कह देती है करके दिखाती है। बाबा समझ में आया। कहा नहीं बेटे, तो बच्चे ने कहा था बाबा सच तो ये है कि जिन माओं के लाल होते हैं दर्द भी उन्हीं माओं को हुआ करते हैं, जिनकी मलाल लगी होते उन माओं को दर्द लगी होते हैं, इसलिए गुजारिश है अगर खुदा ने माँ दी है इज्जत कर लो, अगर ये चले गए तो दुनिया ढूंढ लोगे, 1000 यार मिल सकते हैं लेकिन किसी कीमत पे तुम्हें माँ नहीं मिल सकती। बेशक बेशक, हक बात है, हक बात है। इसलिए माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो, माँ का एहतराम करो, वरना याद रखना जवानों कल आपके पास ईद होगी, माँ नहीं होगी। होता नहीं है, कितनी चीजें ऐसी होती हैं, हमें अगर अल्लाह तरक्की देता है ना थोड़ी सी भी, तो हम सोचते हैं ये सबसे पहले किसे बताएं। कोई बच्चा एग्जाम पास करे या बिजनेस में उसका काम सीधा हो जाए, किसे बताएं, तो दिल कहता सबसे पहले अपनी माँ को बताएंगे। हाँ, कोई भी खुशी आए ना तो मिजाज है ये, फितरत इंसान की। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए मस्जिद नबी में, जानते हो 10,000 लोग पीछे खड़े थे, पहली बार इतनी बड़ी भीड़ मस्जिद नबी में लगी। मेरे हुजूर ने मुड़ के लोगों को देखा, जब लोग खड़े हुए ना मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। हजरत उमर ने कहा या रसूलल्लाह क्यों रोए, कहने लगे आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। या रसूलल्लाह क्यों, फरमाने लगे मेरी माँ ने जब मुझे छोड़ा था मैं बहुत छोटा था, आज मेरी माँ होती ना और इन हजारों लोगों को मेरे लिए खड़ा होता देखती, आज मेरी माँ कितनी खुश होती। इस ख्याल ने हुजूर को रुला दिया यार, इस ख्याल ने मेरी माँ होती ना आज कितनी खुश होती। हुजूर कहते काश मेरी माँ होती, मैं पत्थरों से कलमा पढ़वाता, मेरी माँ कितनी खुश होती। दरख्तों को सजदा करते देखती, मेरी माँ कितनी खुश होती। सहाबा कहते हैं रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है? जी। कैसे आती है? फरमाते मेरा जी चाहता है काश मैं मस्जिद नबी के मुसल्ले पे होता, मेरी माँ हुजरे में होती, जरा सा पर्दा सरकता और मेरी माँ कहती बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह मुसल्ला छोड़ के इबादत तोड़ के माँ की खिदमत में जाते। कहा जी आका किस लिए? फरमाया जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत वाह वाह वाह, जवाब नहीं जवाब। 2000 से ज्यादा नाम तो खुदा ने दिए मैं, जी जी 2000 से ज्यादा, मगर रोए तो किस बात को लेके काश मुझे बेटा कहने वाली माँ होती। जी यार आज माँ बेटा कहती है तो कहते नीचा मुंह कर, बेटा ना कहना मैं तेरा बेटा नहीं हूं। खुदा की कसम ये कान तरस जाएंगे अगर माँ बाप चले गए तो कोई बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। आज मुझे 10,000 देके कहते हो दुआ करना, 5,000 देके कहते हो दुआ करना, 500 रुपए देके कहते हो दुआ करना, 100 रुपए देके कहते हो दुआ करना। भाई मैं 100 रुपए लेता हूं तब दुआ कर रहा हूं। ये माँ बाप है, इनकी कमर दर्द करती है, आंख खुलती है। तुम परदेश होते हो ना, वो कभी ये नहीं कहती अल्लाह मेरे कमर का दर्द ठीक कर दे, आंख खुलती है कहती या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे परदेश में हैं उनकी हिफाजत फरमाते रहना। माओ ने सदा तुम्हारे लिए मांगा, जब भी मांगा तुम्हारे लिए। खुदा की कसम माँ होती है, इसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं मिल सकती। कितना प्यार एक माँ औलाद से करती है। माँ का इंतकाल होने लगे ना तो कहती मेरे छोटे को फोन करो, मेरे बड़े को फोन करो, मेरे बीच वाले को फोन करो, बुलाओ मेरे बच्चों को, मैं अपने लालों को देखना चाहती हूँ। यार जबकि मौत की सख्ती इतनी सख्त होती है कि बंदा सब कुछ भूल जाता है, मगर एक माँ होती है इसे औलाद याद रहती है।
اسے اولاد یاد رہتی ہے. جاتے جاتے بھی نہ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے, آخر میں کہتی جاتی ہے اس کا خیال رکھنا. میرے نبی کی امی سیدہ آمنہ وصال کا وقت آیا نا, مقام ابوا سے آ کے آئی. جب وصال کا وقت آیا تھا حضرت ام ایمن کو, حضور چھوٹے تھے, حضور کے ساتھ تھے, پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں, وقت کافی ہو چکا ہے, تو چھوٹے تھے حضور. حضرت ام ایمن کے جملے میں ایک ماں کے جملے بتا رہا ہوں. حضرت ام ایمن کو بلایا, بلانے کے بعد حضور کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا, فرمایا تھا ام ایمن آج سے میرا بیٹا تیرے حوالے ہے, اور یاد رکھنا جن بچوں کی مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں نا, وہ بچے دیوار سے لگ کے روتے ہیں. میرے بعد میرا محمد دیوار سے لگ کے نہیں رونا چاہیے. یہ ایک ماں ہوتی ہے جو جاتے جاتے بھی بچوں کی فکر کرتی ہے, جاتے جاتے بھی. یہ اولاد سے پیار ہے ماں باپ کا. آج افسوس ہے ماں باپ بوڑھے ہو گئے, بستر پہ پڑے ہیں, پانی پانی رات بھر چلاتے ہیں. بیٹا بیوی کے پلو میں لپٹ کے ایسا لیٹا کہ اسے ماں کی ایک آواز نہیں آتی ہے, پوری رات ماں پانی پانی چیختی رہتی ہے, لیکن بیٹے کو خیال تک نہیں ہے میری ماں کو رات میں پانی کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے, دوا کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. غلط نہیں کہتا جوانوں, کتنی مائیں تو رات کو پانی پینے اٹھی, بیٹوں کو پکارتی رہی, پانی پلانے والا نہیں آیا, کمزوری کے عالم میں چلی پانی پینے کے لیے, پیر پھسلا گر گئی ہے, وہیں پہ تن توڑ دیا ہے ماں نے. کیا کرو گے ایسی جوانیوں کا جو ماں باپ کے کام نہ آ سکے, کیا کرو گے ایسی زندگانی کا جو ماں باپ کے کام نہ آ سکے. آج دولت پہ گھمنڈ کرتے ہو, آج دولت پہ ناز کرتے ہو, کل دولت ہوگی ماں باپ نہیں ہوں گے, کل پیسہ ہوگا ماں باپ نہیں ہوں گے, کل گاڑی ہوگی بیٹھنے والی ماں نہیں ہوگی, کل تیرے پاس گاڑی تو ہوگی بیٹھنے والا باپ نہیں ہوگا. تب تجھے پتا چلے گا سکون دولت سے نہیں ملتا ہے, سکون تو ماں باپ کی محبت سے ملا کرتا ہے. آرام دولت نہیں دیتی ہے, آرام ماں باپ کا پیار دیتا ہے. آج ماں باپ کہتے ہیں بیٹے ڈاکٹر کے پاس دکھا لا, کہتا مجھے وقت نہیں ہے, میری گاڑی میں پنچر ہے, میری گاڑی ٹھیک نہیں ہے, سردی زیادہ ہے, اور حیا نہیں چاہیے. جب تو نے کہا تھا بابا مجھے میلہ دیکھنے جانا ہے, یہی باپ تھا, اسی کے بوڑھے قدم تھے, یہی اس کی عمریں تھی, بال سفید تھے, تو نے کہا تھا میلے جانا ہے. باپ کے پاس گاڑی تو چھوڑو صاحب, اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی, اس نے تمہیں کندھوں پہ بٹھایا اور کئی کلومیٹر تمہیں لے کے چلا, پھر بھی تو کہتا رہا بابا ذرا کہانی سنا. تجھے کندھے پہ باپ لے کے چلا, کہانیاں سناتا گیا, لیکن کبھی نہیں کہا تھا بیٹے میرا کاندھا تھک گیا ہے, تجھے اس کاندھے سے اٹھایا, اس پہ بٹھایا, اس سے ہٹایا, اس پہ بٹھایا, کاندھے تو بدلے گئے اس نے, قدم پیچھے نہیں ہٹائے ہوئے اس نے, تجھے لے کے میلے تک گیا. یہ کہ خواہش باپ نے پوری کی ہے. آج اسے 10 روپے کی دوا کی ضرورت ہے, جب بیٹے کو توفیق نہیں ہوتی ہے ایک باپ کو 10 روپے کی دوا دلا سکے, اور یار آگ لگے ایسی دولت کو جو ماں باپ کے کام نہ آ سکے. میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں امیر وہ نہیں ہوتا ہے جس کے پاس بنگلہ گاڑی ہوتا ہے, امیر وہ نہیں ہوتا ہے جس کا کروڑوں کا بیلنس ہے, سب سے امیر وہ ہے جس کو دعا دینے والی ماں ہوتی ہے, ہاتھ رکھنے والا جس کے گھر میں باپ ہوا کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, بہت بہت جواب نہیں, جواب نہیں. عزت کرو ماں باپ کی یار, جی جی جی, عزت کرو. یہ اتنی بڑی دولت ہے, قسم خدا کی ہوں تو سارے رشتے بے مثال ہیں, لیکن ان رشتوں میں, سارے رشتوں میں سب سے افضل رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے. جی جی جی, ماں باپ کا رشتہ ہے سارے رشتوں میں, اس لیے عزت کیا کرو ماں باپ کی, قدر کیا کرو ماں باپ کی. یہ سب سے بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے, سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا. ماں باپ بخشے, دعائیں دینے والا پریوار دیا, بازو بننے والے بھائی دیے, کتنی بڑی دولت ہے اللہ کی یہ رشتے. ان کی قدر کیا کرو, ان کی قدر کیا کرو. آج نا بڑی تکلیف ہوتی ہے, آئے دن اخبارات, خبریں ساری, اور سڑکڑے والوں اتنی گزارش ہے آپ سے, میں یہ نہیں کہتا میں سب کو سنبھال لوں گا, بس اتنا ضرور کہتا ہوں سمجھانے کا کام میرا ہے, عمل کی توفیق اللہ دیتا ہے. ابھی حضرت فرما رہے تھے کسی کے حوالے سے کہ اس نے گفتگو سنی اور وہ داڑھی بھی اس نے رکھی, توبہ بھی کر لی. یہ کمال میرا نہیں ہے, یہ کرم مدینے والے کا ہے. جس سے چاہتے ہیں نا اسے اپنے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں. ہاں ورنہ تو بھائی بڑے بڑے زبان کے جادوگر پڑے دنیا میں, ایسے ایسی لفاظی, ایسے ایسے جملے, نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی زبان سے. فرق جب بھی پڑے گا نا مدینے والے کے کرم سے فرق پڑتا ہے. جس کا انتخاب حضور کر لیتے ہیں نا پھر فرق پڑتا ہے بندے پہ. حضور اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ میری داڑھی رکھے, پھر وہ داڑھی رکھ لیتا. یار داڑھی تو ایک بات ہے, اگر حضور کہتے ہیں اللہ عمر کو میری جھولی میں ڈال دے, خدا عمر جھولی میں ڈال دیتا ہے یار. حضور جو مانگ لے پھر وہ دیا جاتا ہے حضور کو. اس لیے میری گزارش ہے رشتوں کی قدر کرنا, اہمیت کر رکھنا. بھائیوں سے گزارش ہے, سبھی سے یار, جن کے ماں باپ چلے جائیں نا ان سے میری گزارش ہے, آپس میں جو بڑا بھائی ہے نا وہ چھوٹے بھائیوں کو بالکل اس طرح سے پیش آئے جس طرح باپ اپنی اولاد کے ساتھ پیش آتا ہے. یہ ذمہ داری ہے, ذمہ داری ہے. لوگ کہتے ہیں, کئی بار مجھ سے لوگوں نے کہا, کئی بار کہ بھئی حضرت آپ بیان میں آپ کا سنتا ہوں, کوئی ایسا وظیفہ بتا دو میں اپنی ماں کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں. کوئی کہتا میں اپنے باپ کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار خواب کیا, سامنے سے دیکھ لینا. وہ کہتے کیسے؟ میں کہتا ہوں سیدھی سی بات ہے, اگر بھائی بہن سارے علیحدہ ہو گئے ہوں, سب دور دور رہتے ہیں نا, کسی دن دعوت رکھ گھر پہ, سارے بھائیوں کو بلا, ساری بہنوں کو بلا, پیار سے بیٹھ کے خود بھی کھا, ایک دسترخوان پہ بہنوں کو بھی بیٹھا, اور مسکرا مسکرا کے سب کی طرف دیکھ. پھر دیکھ جب یہ بیٹھیں گے نا, کسی کے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آئے گا, کسی بہن کے چہرے میں ماں کا چہرہ نظر آئے گا. خواب کی بات کرتے ہو, اور یار کبھی اپنوں کو بٹھا کے نا مسکرا کے بات کیا کرو. اللہ بھائی کے چہرے میں باپ کے چہرے کا عکس دکھا دیا. ہمیں وظیفے تو یاد ہے, لیکن باپ کی چھوڑی ہوئی اولاد ہمیں پیاری نہیں ہے, نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے سارے بھائیوں کو, اللہ آپ کی عمر میں برکتیں کرے, اللہ زندگی میں کسی موڑ پہ آپ کو وہ دن نہ دکھائے جو کسی کے آگے آپ ذلیل ہوں. مگر پھر بھی اگر دکھ آ جائے نا کبھی زندگی میں, مت جانا کسی مزار پہ. یہ مت سمجھنا میں بریلوی نہیں ہوں, تم میں سب سے پکا بریلوی میں ہوں, لیکن میں تمہیں سب سے بڑا مزار بتا رہا ہوں. مت پڑھنا کسی کی تعویذ کے چکر میں. دکھ بھی آ جائے نا تو چھٹی لے کے ماں کی قبر پہ آ جانا. جو تمہیں آیت سورت یا کلمہ آتا ہو ہاتھ اٹھا کے پڑھنا,
اور ماں یا باپ جس کی بھی قبر ہو بخشنا، اور بس کھڑے ہو کے اتنا کہنا ماں میری زندگی میں یہ دکھ آ گیا ہے، دعا کر دے رب سے اللہ دور کر دے۔ قسم خدا کی جب زندگی میں تم اس کے پاس آئے کبھی اس نے خالی نہیں جانے دیا، قبر پہ آؤ گے تو وہ خالی نہیں جانے دے گی۔ اللہ فرمائے گا آج بتا کیا دینا ہے تیرے بیٹے کو؟ وہ کہے گی مالک میرے بیٹے کے رزق میں کمی آ گئی ہے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے نام اعمال میں دولت لکھ دی جائے۔ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ماں کی قبر پہ جا کے دعا کرنا اور اس سے ریکویسٹ کرنا، گزارش کرنا، التجا کرنا، ماں میرے لیے دعا کر۔ قسم سے اتنی جلدی کسی پیر کی دعا رنگ نہیں لائے گی جتنی جلدی قبروں میں رہنے والی ماں کی دعا رنگ لے آئے گی۔ کرنا یہ کام آج نہ تم اولاد ہو، اللہ کرے کل آپ بھی باپ بنیں گے، تب ذمہ داری پتہ چلے گی۔ نوجوانوں ایک گزارش ہو رہی ہے، یہ تو میں نے ماں کے تعلق سے آپ کو بتایا۔ اگر اسی رشتے کے حوالے سے بات کروں تو میں نے کہا تھا اگر ماں کے موضوع پہ گفتگو کی جائے نا تو پھر سمجھ لیجئے راتیں گزر جائیں گی، لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ہمارے سماج میں نا جس نے بھی کہا یہی کہا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کبھی یہ بھی بتا دیا کرو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ہمارے کچھ جوانوں نے نا ماں کی عظمت سنتے سنتے ابا کی عظمت ہی ختم کر ڈالی۔ ابا دیکھ رہا ہے آج اماں کو روٹی پہلے دی جا رہی ہے، ابا کو 3 دن ہو گئے پوچھے ہی نہیں چائے بھی پیے گا کہ نہیں بڈے؟ نہیں، جب سوچیے جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، اس کی جنت جس کے قدموں میں ہے، پھر سوچو اس باپ کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ خود سوچو اس باپ کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ بڑی آسانی سے میری ماں کی دعا ہے، یہ میری ماں کی دعا ہے، گاڑیوں پہ ماں کی دعا، بلڈنگ پہ ماں کی دعا، بزنس میں ماں کی دعا، ہاں ہر جگہ ماں کی دعا ہے، کہیں یہ بھی لکھ دیا کریے میرے باپ کی دعا ہے۔ تمہیں نہیں پتا باپ کی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے؟ نہیں جانتے؟ باپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ پتھر کی لکیر ہوتا اولاد کے حق میں۔ اگر باپ نے کہہ دیا جا بری موت مرے گا تو پھر کوئی تجھے بری موت مرنے سے نہیں بچا سکتا۔ اس لیے باپوں سے بھی گزارش ہے اولاد کو ذرا بد دعا دینے میں جلدی نہ کیا کرو، کوشش کیا کرو اپنی زبان کو روکنے کی، کہیں طرح ایک جملہ تیری اولاد کی زندگی تباہ نہ کر دے۔ یہ ماں باپ ہوتے ہیں، باپ کی قدر کیا کرو، بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے باپ کا بھی۔ کبھی سوچے نا صحیح، ہم کہتے ہیں بھائی رتبہ ماں کا ہے، اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تم نے جگر پلایا ہے، کتنی قربانیاں اس کی، لیکن صاحب قربانیاں ماں کی بھی کم نہیں ہے، باپ کی بھی کم نہیں ہے، دونوں کی قربانیاں بہت ہیں۔ ایسی سردی میں تم دیکھنا فجر میں کتنے مزدور سائیکل سے جائیں گے کوہرے میں اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے۔ ماں تو اندر لیٹی ہوگی نا رضائی میں، سردی میں کون جائے گا کمانے؟ باپ۔ بارش ہوتی ہے ماں تو گھر میں رہتی ہے، بھیگتا ہوا کون جاتا ہے منڈی میں؟ باپ۔ دھوپ ہوتی ہے ماں تو لیٹی رہتی ہے ٹھنڈ میں، دھوپ میں اینٹیں کون اٹھاتا ہے؟ باپ۔ بڑی قربانیاں ہیں۔ کتنے باپ تو اولاد کے خواب پورے کرتے کرتے مر گئے، کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اولاد کے خواب اپنی زندگی سے پیارے ہوتے ہیں۔ بڑے بوڑھے کہتے ہیں جب اولاد آئی نا تو اپنے آپ سے بھی چلے جاؤ گے۔ کسی نے ان کی کہاوت ہے بیوی آئی ماں باپ سے گئے، اولاد آئی اپنے آپ سے گئے۔ بیوی آئی ماں باپ سے گئے، کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو سارا دماغ بیوی پہ لگا دیتا بندہ۔ لگائیے اس پہ بھی دماغ، بھی تمہارے لیے آئی ہے، سب کچھ اس نے چھوڑا ہے، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ماں باپ کا حق ماں باپ کو دیا جائے، بیوی کا حق بیوی کو دیا جائے۔ اور کبھی کسی عورت کے کہنے میں نا جب وہ کہتے ہیں تیرے باپ کی کھانسی برداشت نہیں ہو رہی نا تو ماں باپ کو الگ مت کرنا، مت کرنا۔ اس سے میرا تو سیدھا ہی مسئلہ رہتا بھائی تو اپنے ماں باپ تجھے اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ٹھکانہ نہیں، ماں باپ اپنے ماں باپ کے لیے ہماری بہنیں وقت سے پہلے کپڑے دھل دیتی ہیں۔ اگر یہاں ساس کے کپڑے دھلنے کی باری آ جائے تو ڈائریکٹ کہتی ہے نوکرانی ہوں کیا؟ پھر کہتی مجھے اولاد نہیں سمجھتی۔ اولاد کیسے سمجھے؟ تو بھی تو ماں سمجھنا سامنے والی کو۔ اپنے پریوار میں 1 درجن لوگوں کے کپڑے دھل لیتی ہے، یہاں ساس کے کپڑے مہنگے پڑ جاتے ہیں۔ سمجھائیے بیٹیوں کو کہ نا خدا را اپنے شوہروں کو ان کے ماں باپ سے دور کر کے اس کی دوزخ کا انتظام مت کرنا، ورنہ تو اگر جنت میں جانا چاہتی ہے تو اپنے شوہر کو ماں باپ کی خدمت میں رکھنا۔ یہ یاد رکھیے، سمجھائیے۔ فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، وہ بالوالدین احسانا، اور عبادت کے بعد جو تمہیں کام کرنا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ سارے بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ نہیں من ہو تبھی بولیے، زبردستی کوئی نہیں ہے۔ کریں گے نا ماں باپ کی عزت؟ جی جی انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ۔ نوجوانوں مرنا ہے، مرنا ہے سبھی کو، اور نصیب والے ہیں جن کے پیچھے دعائیں کرنے والے ماں باپ رہ جاتے ہیں۔ اولاد اگر ماں باپ کے سامنے چلی جائے نا خوش نصیب اولاد ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی کوئی دعا ٹالی نہیں جاتی۔ تیرے جانے کے بعد جب وہ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے اللہ میرے بیٹے کو بخش دے، ان کی زبان سے نکلنے کی دیر ہوگی اللہ تیری قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے گا۔ ہاں اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ ہمارے رشتوں میں برکت دے، ہمارے گھروں میں برکت عطا کر۔ اور بھائی میں عرض کر رہا تھا نا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد نا بکھرنا نہیں ہے، بڑے کو جو ہے نا باپ بن جانا ہے، اور چھوٹے جو ہے نا اس کو اسی نظر سے دیکھیں جس احترام سے باپ کو دیکھا کرتے تھے۔ اور بھائیوں سے گزارش ایک اور بھی مزید یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اگر ماں باپ چلے جائیں نا تو لڑکی کا میکا ختم ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ اگر چلے بھی گئے نا، جتنے بیٹھے میری سب سے اپیل ہے نیچے سے لے کے اوپر تک، اور جہاں تک لوگ سنیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، لاکھوں لوگ میری بات سنیں گے، باپ کے انتقال کے بعد خود غرض نہ ہونا، خود غرض نہ ہونا۔ تمہیں پتا ہے نا باپ کب جاتا تھا؟ بہن کے دروازے پہ، ٹھیک اسی طرح آپ کی عادت بنا لینا، جس دن باپ جاتا تھا بیٹی کے دروازے پہ نا تم جانا بہن کے دروازے پہ، اور جب وہ بلاتا تھا بیٹیوں کو اسی طرح آپ بلانا بیٹیوں کو۔
उसी प्यार से बुलाना और बीवियों से कहना खबरदार मेरी बहनें मेरे घर पे आए ना तो कभी भाभी बन के इस्तेकबाल मत करना, उनकी माँ बन के इस्तेकबाल करना। जिस तरह माँ मेरी बहनों को देख के मुस्कुराती थी, तुझे 2 मिनट के लिए मुस्कुराना है। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा अगर तुम्हारी बीवियों ने तुम्हारी बहनों का इस्तेकबाल मुस्कुरा के कर लिया, तो तुम्हारी बीवियों के चेहरे में उन्हें माँ का चेहरा नजर आएगा। जब इधर बहनें मुस्कुराएंगी उधर गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। जरूरत नहीं है दौलत की भीख मांगने की, दरवाजे पे आके बहनें मुस्कुरा दे तो समझ लेना खुदा की रहमतें मुस्कुरा रही है। करेंगे इंशाल्लाह, समाज को बेहतर करें। दौलत को सब कुछ ना समझिए। आज दौलत की दौड़ में ना भाग दौड़ में हैं, कितने दुबई में पढ़े, कितने कोयत में पढ़े, कितने पीछे पढ़े कि मेरा भी वीजा लगवा दे, मेरा भी लगवा दे। चले जाओगे वीजा लगवा के, एक बात याद रखना, 10 साल के बाद लौटोगे, दौलत तो होगी तुम्हारे पास, लेकिन कुछ ऐसे अपने नहीं होंगे जो तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा थे, नहीं होंगे वो। यार दौलत के बगैर तो जिया जा सकता है, लेकिन अपनों के बगैर बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। देखते नहीं हो जवानों, आए दिन की खबरें, बेटा दुबई से लौटा तो माँ की खबर पे गया, बाप की खबर पे गया। कोई जिंदगी है ये भी कोई जिंदगी है? ऐसी मत मारी गई है पैसे के लिए, हम अपने माँ बाप छोड़ के दुबई की मौज कर रहे हैं। आज ये जिंदा है ना, इनके साथ रहो, इतना दूर रहो जो इनकी एक आवाज पे दौड़ के आ जाओ। इतनी दूर नहीं कि ये रोते रह जाए और तुम आना पाओ। ये इधर तड़पे तुम उधर तड़पो। कई जनाजों पे मैंने वीडियो कॉल पे बेटों को रोते देखा है। कोई जिंदगी थी? सके बाप जिसके जरिए दुनिया में आए, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया, जिसकी वजह से रगों के खून में गरमाई आई है, उस बाप का जनाजा ना पढ़ सके हम? कोई जिंदगी है ये? नहीं भाई, अपनों के बीच रहा करो, अपनों के बीच रहा करो, अपने होने का एहसास दिलाओ। तुम भी जिंदा हो जमीन पे, एहसास दिलाओ, उनके साथ रहा करो, उनके बीच रहा करो। अल्लाह खुशियां दे, सारे इकट्ठे होकर बैठा करो, कभी मुस्कुरा के एक दूसरे को देखा करो। फिर देखो अल्लाह जिंदगी में कितनी बरकतें देता है। जिस दिन तुमने अपना अपना शुरू कर दिया ना, नहीं नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, जिस दिन बंटवारा शुरू कर दिया, याद रखना बरकतें खत्म हो जाएंगी, बरकतें खत्म हो जाएंगी। अपनों पे हाथ खोल के खर्च किया करो। वो एक अमरीका में था ना, उसको कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं बचेगा। ये 1.5 महीने का मेहमान है, 1.5 महीने का मेहमान। कैंसर इतना बढ़ चुका था कि 1.5 महीने से ज्यादा डॉक्टर ने कह दिया जिएगा ही नहीं। लेकिन किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, उसने कहा यार कहाँ का रहने वाला? उसने कहा फला मुल्क का। पूछा मुल्क कब से नहीं गया? कहने का 40 साल हो गए, यहाँ बिजनेस करने आया था और यहीं सेटल हो गया, पैसा बहुत है। उसने कहा यार जा, दवाएं तो खत्म हो चुकी हैं तेरे नसीब की, एक बार अपने मुल्क चला जा। क्या करूं? कहा जा अपने रिश्तेदारों को बुला के उन्हें दावत दे खिला। आया, अपने रिश्तेदारों को दिल खोल के उसने खिलाना शुरू किया। 2 महीने बाद जब चेकअप कराया, ना कैंसर की जांच। तुम नहीं जानते, जहां MBBS हाथ उठा देते हैं ना, तो वहां अपनों के उठे हुए हाथ काम आया करते हैं, वहां अपनों के उठे हाथ काम आते। तो अपनों के बीच में वक्त दिया करो। सोच भी नहीं सकते कितनी मुसीबतें तो ऐसी हैं जो अपनों की वजह से टल जाया करती हैं, और हम कहते हैं हम नसीब के धनी हैं। यार हमारा नसीब तो ऐसा भी ना था, हमें एक वक्त की रोटी मिल जाती। कौन सी कमाई की हमने जमीन पे आके, कौन सी अलग इबादत कर ली अल्लाह की जो हमें वो इतनी मौज की जिंदगी दे रहा है? कुछ नहीं यार, नसीब होते हैं अपनों के। कमा रहे हो ना, सिर्फ मेहनत मत समझना, इसमें अपनों की दुआएं शामिल होती हैं। तुम सोच भी नहीं सकते, जब प्रदेश जाते हो ना तो कितने हाथ उठते हैं तुम्हारे पीछे, कितने लोग कहते हैं अल्लाह इसकी कमाई में बरकत करना, कितने लोग कहते हैं अल्लाह तेरा भला करे। तुम्हें नहीं पता किसी का जुमला ऐसा भी लग जाता है कि आपकी जिंदगी बन जाया करती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कहीं भी रहो अपनों से जुड़ के रहो, जुड़ के रहो। मैं ये नहीं कहने आया कि साहब जन्नत आज ही बट रही है। अल्लाह चाहे जिसे जन्नत से नवाज दे, जन्नत उसकी है, मालिक उसका महबूब है, जिसे चाहे हुजूर जन्नती बना दे। मगर इतनी गुजारिश है, जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ, हम कहते हैं मैं तो रखूं ये धोबी का, ये बढ़ई का, इसकी क्या औकात मेरे सामने, अबे मर के पता चलेगा औकात किसकी कितनी है। ये चीजें खा गई हमारी कौम को, घमंड खा गया हमारी कौम को। नहीं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए मुसलमानों की सबसे बड़ी पहचान यह है, उसके दिल में रहम होता है, रहम होता है उसके दिल में। हाँ, हम उस दिन जा रहे थे रात में शायद जलसे में, तो एक एक्सीडेंट था रास्ते में, तो गाड़ी पे जो पड़ा था ना रोड पे वो गैर मुस्लिम था, मोहम्मद साहब भी थे और हम लोग थे, तीनों भाई लोग। तो जो गैर मुस्लिम था, हम लोगों ने रूठे, रोका, गाड़ी रोकी, हमने उसको उठाया, तो गैर मुस्लिम भी 4-5 आ गए। वो खुद गैर मुस्लिम था जो रोड पे पड़ा। ना पता नहीं लगना चाहिए किस बिरादरी का बैठा है, तुम्हारे कपड़े बता दें, जितने बैठे हैं सारे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बैठे हुए हैं। हाँ, राशन की दुकान में तो अलग लाइन नहीं लगती, तुर्कों की और शेखों की, बड़ाइयों की, तेलियों की, सारी एक में खड़े हो जाते हैं। बैंक में तो कोई अलग नहीं लगता, सारी लाइन में लग जाते हैं। क्यों? सिर्फ गांव में बैठ कर खसा भी आती है हमें। खत्म करो झगड़े और उम्मत को तकलीफ में न डालो, नरमी पैदा करो अपने बीच, मोहब्बतें तकसीम करो। सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर के कलमे का रिश्ता है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है। भाई बात, ठंडी रात हो रही है, लोग भी बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। काफी देर गुफ्तगू हो गई है, आधा घंटा बाबू बहुत होता है। नहीं बस मेरी बात सुनिएगा, काफी रात हो गई है। हाँ है नहीं, वो 1 घंटा और अल्लाह की मोहब्बतों को सलामत रखे। भाई मुझे यकीन है, मैं तो इससे अंदाजा लगा सकता हूँ ना हज़रत, जो इतनी रात में आए बैठे तो बिला वजह तो कोई आए नहीं होगा ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब इनसे क्या बाजे गाजे की बात करूं, शायद ये जितने आए बैठे ये तो बाजे गाजे वाले नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो इंशाल्लाह खत्म कर देंगे आज के बाद।
بولو انشاءاللہ. مگر ایک بات یاد رکھیے گا بھائی, کئی بار فون آتا ہے میرا, ہمارے پاس بات ہی رہے, کہہ رہے تاریخ دے دو ورنہ لڑکے ڈنڈی نچانے کہہ رہے. ہاں تو میں نے کہا بھائی کیوں؟ بولے تمہاری تقریر سنی تھی کہ باجا نہیں کرنا ہے, اس میں جو ہے نا جلسہ کرنا, تو پھر تم ہی بلانا. میں نے کہا بھائی میری تاریخ خالی نہیں ہے. تو کہہ رہے تو پھر ہم نہ بالک نہ مانیں گے صاحب. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نہ بھی آ سکیں تو ضروری ہے یار, یہ کوئی قسم کھائی ہے کہ تو نے منع کری ہے تو تجھے ہی آنا. میں مصروف ہو سکتا ہوں, کہیں اور ہو سکتا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ میں آؤں تبھی جلسے ہوں گے. کوئی بھی حضور کی باتیں کرنے والا ہو بیٹھا دو, نیچے خود بیٹھ جاؤ, اس سے حضور کی باتیں سنو. قسم خدا کی اگر وہ دل سے بات کرے گا نا تو اس سے بھی اللہ اتنا ہی راضی ہوگا جتنا کسی اچھا بولنے والے سے اللہ راضی ہوتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں. تو کوشش یہ کریں, بند کرو یہ تماشے. ہماری قوم جو ناچ رہی ہے نا تکلیف ہوتی ہے. کئی جگہ پہ نا آپ لوگ بھی اکثر باہر رہتے ہو, سگنلوں پہ مسلمان لڑکیاں بھیک مانگ رہی ہیں, دوپٹے اوڑھ اوڑھ کے بھیک مانگتی ہیں, داڑھی والے لوگ بھیک مانگ رہے ہیں, شرم آتی ہے. ہماری قوم کی بیٹیاں سگنل پہ بھیک مانگے اور ہمارا قوم کا جوان نچنیوں پہ پیسے